آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سوال ہونا چاہیے، لمبی چوڑی بات نہیں، سوال. ایک بہن کا یہ سوال آیا کہ آپ نے کہا ہے یہ بیٹھ کر نمازیں ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میں سارا دن کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، اور اوپر سے آپ کہتے ہیں سسرال کی خدمت کرنا بھی فرض ہے عورت پر، اور پھر یہ مسائل بیان کرتے، تو ایسے میں کیسے نماز پڑھوں؟ اصل میں بات یہ ہے، جب یہ اس طرح کا سوال آتا ہے تو اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ایسا معاشرہ بنایا کیوں کہ جس میں عورت بھی تھک جائے اور مرد بھی تھک جائے. جب دن میں 30 کھانے بننے ہیں اور 40 دفعہ چائے بننی ہے اور 50 دفعہ آپ نے جو گھر کے اندر روٹی لگانے کے لیے جانا ہے اور ہر مہمان کو 10 کھانے کھلانے ہیں اور 10 ڈشیں بنانی ہیں اور ان کو آپ نے پکا کے دینا ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اسی طرح ہی تنگ ہونا ہے. جب آپ نے بڑے بڑے گھر بنا لینے ہیں اور ان کے گھروں کے اندر کام ہی نہیں ہونے دینے، اور جب آپ نے بہوؤں کو نوکرانیاں بنا لینا ہے تو پھر یہی کچھ ہی ہونا ہے. پھر 8 دن آ کے وہ بہنیں آ کے رہ کے جاتی ہیں، عذاب خدا کا جو بڑی مشکل سے ٹالا جاتا ہے، پھر وہ گھر آ جاتا ہے اور آ کے وہ حکمرانیاں کرتی کہتی ادھر بھی کام کرتی آئی ہیں، ادھر بھی آ کے کام ہی کریں، تو کیا یہ ہم نے اب سکون بھی نہ کریں؟ یہ ایک نا معاشرے کا کہ چلن چل گیا ہے. جب آپ بوڑھے لوگوں سے کام نہیں نہ لیتے تو بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے، کوئی کام نہیں کرتے. ماں باپ کو کام کرواتے رہنا چاہیے تاکہ وہ چھوٹے موٹے گھر کے کام کرتے رہیں. جب آپ ان کو یہ نہیں کرواتے، شریعت میں ہر آدمی کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا کام حتی الامکان خود کرے. رسول خدا کی پوری زندگی اس طرح گزری کہ آپ نے کسی سے کوئی کام نہیں کروایا. ٹھیک ہے، اپنی بکریوں کا دودھ خود دھوتے، حتیٰ جوتا تک خود گانٹ لیتے، کپڑے اپنے کو پیوند خود لگا لیتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ نے ایک سوسائٹی ایسی تخلیق کر لی جس میں عبادات کرنی مشکل ہو گئی ہیں، تو اس میں بہوؤں نے تھکنا ہی ہے. پھر غذائیں، پھر آپ کے ماحول، پھر آپ کے گھروں کے دیے ہوئے اسٹریس، یہ ڈپریشنز، پھر شوہر کی بے رخیاں، پھر گھر کے اندر ٹی وی. آپ جب ایک ماحول کریٹ کر لیتے ہیں تو اس میں نیکی کیسے ممکن ہو سکتی؟ ہم جو مسائل آپ سے بیان کرتے ہیں اس میں سب لوگ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ پر زندگی گزارتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیکی کرنے میں اس کا تعاون کریں. بچہ پکڑ لیا، لو بہو تم نماز پڑھ لو، چلو تمہارا دل جی بھی چاہتا ہے قرآن پڑھنے کو پڑھ لو. شوہر بھی خیال کرے کہ سارا دن یہ تھکی ہوئی ہے تو اب یہ نماز پڑھنے لگی تو میں اسے کام نہ کہوں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر، میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب عورت رات کو لیٹنے ہی لگتی ہے نا تو شوہر سے بتاؤں کیا کہتا ہے، ذرا پانی کا گلاس پکڑا نا، میری ٹانگیں دبانا. تو ظاہر لگتا ہے شوہر اس وقت عورت کو، سمجھ گئے. میری ممی عادت ہوتی تھی، میں تھک ہار کے پڑھنے کے لیے پڑھا کے نا چھت پر گرمیوں میں آ کے سونے لگتا تھا نا، تو ابھی میں نے لیٹنے تو مجھے کی آواز آ جاتی، ابھی کہا کاشف علی ادھر میں ٹانگیں دبانا. میں نے ایک دن پکڑ لیا، میں نے کہا وہ حضرت جنید بغدادی تھے، میں جنید بغدادی نہیں ہوں. سمجھ گئے نا، یہ آپ نے جو تماشا شروع کر رکھا ہے اس کو کرے بند. ٹانگیں دبانا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے میرے لیے، وہ تو میں آپ کے ابھی دبا دیتا ہوں. میں جب جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور لگتا ہوں لیٹنے، آپ کو اسی وقت آواز دینے یاد رہتی. آپ کو پہلے یاد نہیں آتا جب میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتا ہوں اور آپ کے پاس سے گزرتا ہوں، آپ کے بیٹا جاتے جاتے میرے پاؤں دبا جاؤ، چلو بندہ 10 منٹ بیٹھ کے پاؤں دبا جائے آپ کے. آپ نے تو الٹا کام پکڑا ہوا. یہ ہونا کوئی نہیں، میں آپ کو سچی بات بتا دوں. اس لیے بندے کے پتروں کی طرح مجھے کہیں جو آپ نے کہنا. تو والد صاحب نے کہا چل پھر تو آمدے دبا دیا کر. تو میں نے کہا وہ تو مسئلہ ہی نہیں، وہ لاہور میں دبا دیتا ہوں. وہ تو آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں دادا جی کو دباتا رہتا تھا، مولانا کو 8 گھنٹے دباتا، 8 گھنٹے دبائی جاتا صبح سے لے کے شام تک. مجھے شوق تھا بس میں دباتا، میں کون سا پریشر میں آ کے دباتا، بس میرا شوق تھا. لیکن تھکے ہوئے انسان کو کام کہنا بری بات ہے. بالکل بھی دوسری دفعہ والد صاحب کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ مجھے پڑھتے ہوئے اٹھا لے. میں کہتا گھر کا کام کرانا ہے اب کرا لے، بعد میں نے اٹھ کے کوئی نہیں کرنا. صاف سن لو کان کھول کے، چیخو چلاؤ و بالوالدین احسانا پڑھو، میں نے نہیں ماننا. ابھی بتاؤ
چل رہا ہوں پھر رہا ہوں مجھ سے کام لے لو، 100 کام بتاؤ 500 کام کر دوں گا، یہ کون سی کام ہے؟ ویسے بھی میں کام کو جلدی نپٹانے کا آدمی تو سست ہوں نہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں لائف کا کہ آپ دوسرے کو ڈسٹرب کر کے ہی تنگ کر کے ہی کام کریں، اس کے کہ یہ اطاعت ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے، ایسے نہیں کرتے۔ تو یہ گھر کے اندر عورتیں واقع ہوتی، جن بہنوں کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کے ہاں جہالت کا راج ہے اور جاہلیت وہاں ناچتی ننگا ناچ، ان بہنوں کو چاہیے بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کریں، اللہ ان کی بیٹھ کر بھی قبول کر لے گا، اللہ ان کی لیٹی ہوئی نماز بھی قبول کر لے گا، ان کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ اور جن کے ہاں مردوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے تو وہ بھی مرد اگر کبھی بیٹھ کے نماز پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوچے تو صحیح کہ ہم کن کاموں میں تھکتے ہیں، جن کاموں کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونا، ان میں تھک جاتے ہیں۔ ساری رات ادھر کے ناچ گانا دیکھ کے، مہندی اٹینڈ کر کے آ کے نماز پڑھنی بیٹھ کے، یہ غلط ہے۔ 10 گھنٹے کا فنکشن اٹینڈ کر کے پھر بیٹھ کے نمازیں پڑھیں، آپ تھکنے سے پہلے نماز پڑھ لیں۔ شریعت نے آپ کو کہا 2 نمازیں اکٹھی کر لو، آپ کو جو پتا ہے میں نے تھک جانا ہے تو آپ 2 اکٹھی کر لیں، اس کے بعد آپ تھک جائیں دنیا کے کام میں جتنا تھکنا ہے۔ تو ہمیں بھی ایک یہ شادی یہاں پر ہم جمعے والے دن گئے ہیں یہاں سے لاہور، اور تو ہم نے دیکھا وہ فیملی ہی نہیں ابھی آئی۔ میں نے کہا الحمدللہ اگر نہیں آئی ہم پہلے پہنچ گئے ہیں، تو جا کر کے میں نے جمعہ پڑھایا، جاتے ہم 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا سفر کیا، مغرب کی اذان ہو کے ہٹی تھی۔ میں نے کہا بھائی پہلے نماز پڑھو، سب سے پہلے نماز، اللہ نے موقع دیا کہ وہ نہیں آئے، ٹھیک ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنی 2 نمازیں پڑھی ہیں، کچھ دیر لیٹے ہیں، پھر وہ آگے فیملی کا فنکشن جو ہم نے اٹینڈ کیا وہ جا کے 10 بجے ختم کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، نیک لوگ تھے زیادہ ہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے موقع کو دیکھیں کہ آپ کب آپ کے پاس فرصت ہوتے ہی پہلے اللہ کو ترجیح دیں، کام کو اور جہالت کو کرتا ہوں تو کبھی وقت ہی نہیں آنا۔ جو آدمی کرتا ہوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے وہ کبھی بھی زندگی میں نیکی نہیں کر سکتا۔ نیکی ایک چنگاری کی مانند اٹھتی ہے، جس آدمی نے اس چنگاری سے کام لے لیا، ادھر اٹھی ادھر ختم ہو گئی۔ آپ کے ذہن میں آیا کہ یار اس آدمی کو میں اللہ کے لیے کچھ دے دوں، دے دیں، سوچ کے آدھا سیکنڈ بھی سوچا نہ نہیں دیا جانا، پھر ساتھ ہی شیطان نے کہنا وہ چودھری گھر دا پکھا خراب ہے، فلانی شے خراب ہے، آپ کو یہ متیں دینی شروع کر دینی، پھر آپ کی اصلی نیکی تو بس ایسے آتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے آئی اور اس کے بعد ختم۔ بدی ہے جو جاتی نہیں، یہ مصیبت ہے، اندر کھرچ کے نکالیں تو تب بھی نہیں جاتی۔ نیکی تو آتی ہے، چنگاری کی مانند اڑی، ایک ذرا کسی نے اس کو ہوا دی ایمان کی راہ کو، میرے جیسے کسی مولوی نے آپ کو پمپ کر دیا، آپ نے غلطی سے 20,000 دے دیا، آپ کو باہر جا کے یاد آیا بھی اوئے ہوئے 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 اے کاش کو گاں جمعہ نہیں پڑھنا، ایویں چک دیتا میں مطلب پیسے دے دیے، سمجھ گئے نا؟ یہ آپ جانتے نہیں نفس کو، آپ کو بس نا ایک پمپنگ ہم کرتے ہیں، مطلب آپ دیکھی کر دیتے ہیں، بعد میں آپ کو احساس ہوتا کہ نہیں یار وہ کام بھی رہتے تھے، وہ میں پیسے ادھر لگا لیتا۔ یہ شکر کرے کہ کوئی بندہ آپ کو جذبات میں لا کے آپ ان سے نیکی کرا لیتا ہے۔ نیکی نہیں ہوتی سوچ کر، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نیکی سوچ ساچ کر نہیں ہوتی، سوچنے والے اور تھے۔ رسول خدا نے کہا ابوبکر لے لے، سودا بڑا اچھا ہے، مہنگا نہیں ہے، دیکھنے میں کالا سیاہ ہے، کام کا نہیں ہے دنیا کے حوالے سے۔ تو امیہ ابن خلف کے پاس حضور کا کہتا 10 چونیوں کے اندر درم، بلال 10 مجھے کوئی 10 چوانیوں میں بھی کہہ رہا ہے اس جیسا غلام لے لو، میں تب بھی نہ خریدوں، مہنگا ہے۔ تو ابو بکر صدیق 30,000 درم میں خرید رہا ہے۔ انہوں نے کہا بات تیرا میرا فرق ہے، تیرا سودا کرانے والا اور ہے، میرا سودا کرانے والا اور ہے، میں نے جس کو لے کر دینا ہے وہ شہنشاہ، تو نے اپنے پاس رکھنا ہے، تجھے تو اپنی روٹی کا نہیں پتا کب تیرے پاس آنی کہ نہیں آنی، میں اس کو لے کر دوں گا جس نے سب جو کل جہان کو کھلاتا ہے، تو اپنے ملازم کو روٹی نہیں کھلا سکتا، وہ سودے اور ہے۔ رسول نے لے کر دیا تو آسمان پر وہ چل رہا تھا، زمین پر چل رہا تھا، آسمان پر آوازیں آ رہی ہیں۔ دین کے سودوں کے لیے ایک مینٹلٹی ہے، آپ اس مینٹلٹی کے اندر جب تک نہیں آتے اتنی تک بات نہیں بنتی۔ تو یہ جو تھکاوٹ آپ کو ہو جاتی ہے
اور جو آپ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھک گئے ہیں تو اس میں تھک گئے، سارے حل اسلام نے دیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کے پاس آپ نے آ کر بیٹھنا نہیں، حل آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا، جب آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی ہمارے لیے اسلام میں کوئی رعایت نہیں، ساری رعایتیں ہیں۔ میں ساری چونکہ عالم ہوں، میں ہر رعایت کہتا جی مولویوں نے اپنے لیے مسئلے بنائے، ہمارے لیے بنائے ہیں، اپنے لیے تو رعایتیں نہیں، وہ آپ کے لیے بھی رعایتیں ہیں، آپ بیٹھ کر مولوی صاحب کے پاس سیکھتے دینا، ورنہ آپ بھی رعایت نکال لیں بڑے آرام سے۔ جب نہیں ہماری طبیعت زور پر ہوتی تو ہم دیکھ رہے تھے بھی یہ جو اب نماز تہجد کی نا، ایک کمبل دے وچ ہی رہنی ہے، مت انداز کمبلوں باہر نہیں ہو جاتی، سردی ہوتی وہیں پہ بندہ تیمم کیا، اللہ اکبر، نماز پڑھ لی، یا اللہ یہ نہیں ہونا، نیند بڑی آئی، اللہ کہتے ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہوتے، لیٹے لیٹے کیا من و کودن، اللہ کی خوب حمد و ثنا کی۔ بعض اوقات اتنی ہوتی میں کہتا اللہ ایک دفعہ ہی قبول فرما لے، الحمدللہ، لے ہوں کروڑ بدلی تے سبحان اللہ تے اللہ اکبر تے میں چلنا ساؤں ٹھیک ہے نا، لکھ لائے تو بڑا جا بڑھا کے، ٹھیک ہے، انسان ہے بھئی، سکیں گے ہاریں گے سب کچھ، لیکن یہ تہذیب تھکا دینے والی ہے۔ اس میں آپ کام کر کے اور پھر آپ کی پوری نہیں پڑتی، اور خود آپ کو ویسے بھی بہت شوق ہے کام کرنے کا، نہیں محنت کرو، قائد اعظم جو فرما گیا بھی کام کام کام، ہم کہیں جا رہے ہیں ایمان ایمان ایمان، آپ کہیں جا رہے کام کام کام، اور بس کام، پھر کام کے بعد ضرور کریں آرام، کس میں؟ کور میں۔ آپ تو مولٹی فارم دیکھ رہے ہیں، ہم کور دیکھ رہے ہیں آپ کی، کہ اس کے بعد کام کے لیے ڈیوریبل جو ہے وہ اب مولٹی فارم نہیں ہے، وہ کور میں آپ نے جا کر آرام کرنا ہے۔ یہ بہنیں نینی کی اور پیڈی کی اور سے ہٹیں تو یہ پھر میری بہنیں جو کوئی اور کام کریں، سرخی پاؤڈر سارا دن یہ کام ہوتا ہے، جب آتا ہے دین کی باری پھر وہ پاؤڈر شوڈر اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتی ہیں شادی ہے اس پہ کیسے نماز پڑھیں، چلو لیٹ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی خوشنودی کے لیے ایسا میک اپ کر لینا کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اس میک اپ پہ 100 لعنت نہیں بھیجتے آپ۔ جو عورت اللہ کی خوشنودی کے لیے میک اپ پر لعنت بھیج دے گی اور سادی بن کر کہیں سی شادی پر چلے جائے گی اور ادھر وضو کر کے نماز ادا کرتی ہے، تو آپ کے سمجھتے وہ عورت جس نے نماز چھوڑی اور یہ عورت جس نے اپنا میک اپ چھوڑا، یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہاں اس کا درجہ، کہاں اس کا درجہ، کہاں خدا کو پیچھے دھکیل دینے والی عورت، کہاں خدا کو آگے رکھنے والی عورت، ہاں جی۔ اور مردوں پر بھی یہ نفرین اور 100 بار کا افسوس ہے کہ شرم آنی چاہیے تم کو کہ تم اپنی بیویوں سے کیا مطالبے دن رات میں کھانے پکانے کے کرتے رہتے ہو۔ یہ جب سے آپ لوگ کہتے ہیں نا ایجادات، میں کیوں خلاف ہوں ایجادات کے اور ٹیکنالوجیز کے اور ان چیزوں کے جو کافروں نے بنائی ہیں، آپ جانتے ہیں ایک گیس جو ہے جو آپ نے دریافت کی، آپ کو نعمت لگتی ہے نا، یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے گیس۔ عام مہمان کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ادھر گیس جلائی ادھر چائے تیار، ادھر گیس جلائی اوون کے اندر فلانی شے تیار، ادھر پہلے آپ کو پتہ تھا کون لکڑیاں لائے، کون بنائے، کون پکائے، ایک وقت روٹی پکا کے 3 وقت آپ بندے کے پتوں کی طرح کھاتے تھے، اب تو کتوں کی طرح آپ روٹی کھاتے ہیں، دن بیگم پیزا بنا دے، بیگم سانو حلوہ بنا دے، بیگم فلانی شے کھائی جاتے اور زیادہ کھا کے دل غفلت میں چلے گئے ہیں۔ آپ کے سمجھتے ہیں دل غفلت میں لگ جاتے ہیں، کولیسٹرول لگ بڑھتے ہیں، مر جاتے ہیں آپ۔ پہلے لوگوں کو چیزیں کیوں ہضم تھی؟ ان کے اور دوسری چیزوں کے کھانے میں ایک وقفہ طویل کا ہوتا تھا، کوئی پراٹھا ایک کھا لیا، اگلے دن جا کے کوئی چیز کھائی، ادھر دن کو پراٹھے، شام کو پکوڑے، رات کو پیزا، اتنا چیز، اتنے برگر۔ آپ کہتے ہیں پہلے لوگ بھئی پہلے لوگ اتنا کھاتے نہیں تھے، کھاتے سب کچھ تھے پر اتنا نہیں کھاتے جتنا آپ کھاتے ہیں۔ تو جس طرح نیکی بدی کے اندر بادمالیاں ہوتی ہیں، اس طرح غذا کے اندر بھی غذائی بادمالیاں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں غذائیں اللہ اور ہمارے درمیان کے اندر آڑ بن گئیں کہ ہماری عورتیں کام کرتی کرتی تھک گئیں اور وہ کھڑی ہو کے قیام نہیں کر سکتی، رکوع نہیں کر سکتی۔ ایسی بیٹیاں اور ایسی بہویں جو پھنس چکی ہیں، میری بہنیں، وہ مجھے انہوں نے میسج کیا رو کے، بھی میں بڑا روئی آپ کی بات سن کے، تو میں نے کہا میری بہن رو نا، میں سخت نہیں ہوں، میرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس تہذیب میں رہ رہے ہیں۔ پہلی تہذیب میں ساس سسر بوجھ نہیں ہوتے تھے، وہ خیال کرنے والے لوگ ہوتے تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ یہ تہذیب ساس سسروں والی، یہ تو نوکرانیاں بنا لی بہویں انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ سسر کہتا ہے میں تو کام کروں ہی کوئی نہ، مجھے اوپر ہی سب کچھ کھانے کو دی جاؤ،
وہ اللہ کی پناہ تم کیا جانور ہو یار. وہ ساس بیمار پڑ جاتی ہے, وہ کہتی میرا بھی کر, میری بیٹیاں آ گئی ان کا بھی کر, آپ نوکرانیاں لے کر آئے, پھر آئیے بیٹی اس کو رکھے نا اپنے پاس تو آپ کر لیں سارے کام. یہ ایک سب کو مل کر ایک معاشرہ تشکیل دینا پڑتا ہے جس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا تعاون کریں, ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کی باتیں کریں. مہمان گھر میں آ جاتے صبح سے شام تک کھانے ہی پکی جاتے. کیوں؟ آپ پکائیں گے نہیں, وہ کتا ہے کھانے کا, وہ تو بھونکے گا, وہ تو کہے گا نہیں کھاؤ. میں تو کسی جگہ پہ جاتا ہوں اپنی مطلب خالاؤں کے ہاں یا ماموں کے ہاں, یہ قریبی رشتے ہیں, باقی کے ہاں تو ذرا بس میری پرہیز ہی ہوتا ہے میرا, وہ تھوڑی دیر کے لیے جانا, زیادہ دیر کے لیے جو میں نے جانا ہوتا ہے 2-4 گھنٹے یا 5 گھنٹے دن کا ایک حصہ میں نے گزارنا ہوتا ہے, وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ میں کہیں پتھر نہ بن جاؤں. میں رشتہ داروں کو اس لیے ملتا ہوں کہ میں کہیں پتھر نہ بن جاؤں. احساس جب ختم ہو جاتا ہے آدمی پتھر ہو جاتا ہے, بت ہے وہ, پھر تو کچھ بھی نہیں. رشتہ داروں کو ملنے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی دریافت کریں, ان کے دکھ شیئر کریں, اپنے دکھ سنائیں, یہ ہوتا ہے. کھانے کے لیے جاتے ہیں ہم اتنی دور کے لیے, تو میں تو ان سے کوئی چیز, میرا پہلا مطالبہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ بنایا پھر نہیں میں آؤں گا. ایک مونگی کی دال بنا لیں, ایک روٹی, جس کے گھر میں دیسی گھی ہے وہ لگا دے, جس کے گھر میں نہیں ہے وہ نہ لگائے. یہی میری عیاشی. اور دوسرے تیسرے کے موقع پہ جا کے جو دوپہر کو کہیں چائے کا کپ لے لیا, ٹھیک ہے نا. بلکہ آپ مانیں گے میں تو اتنا تیز ہوں, میں ارلی مارننگ جاتا ہوں, صبح 6 بجے 7-8 بجے پہنچ جاتا ہوں بازار سے, وہاں سے نان لیے, حلیم لیے, ان کے گھر والوں کے بھی, اپنے بھی, سارا لے کے ان کے گھر ناشتہ میرا کرو سارے, ٹھیک. وہ کہتے ہیں چنگا مہمان ہے, دوپہر کا بھی لے آیا, سویر کا بھی لے آیا, اسے کتنی چیزیں پیک کرا لیتا ہوں. میں کہتے ہیں لو جی سارا پکا آپ کو, میں کہ لو بھی یہ اب کوئی نہ باہر جائے, اب یہیں پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں. نہاری لے لی, بازار سے چیزیں لے لی, چنے لے, جو استطاعت میں بندے کو اپنی. میں کہا خالہ باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں, باتیں کرنے کے لیے. کتنی ساری باتیں ہو گئی تھی اکٹھی, کوئی ہنسے ہوئے دیر ہو گئی تھی, کوئی روئے ہوئے دیر ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا. کھانا ہے, کھانے کا کیا ہے, لاؤ ایک پلیٹ. وہ ان کی بہویں بھی خوش ہیں, کہتی کاشف بھائی وہ مہمان ہے روز ہی آئی جائے, ہمارا کیا. ادھر سے پلیٹ پکڑی کر کاپی پکڑی, سالن ڈالا, رکھا پاس, پانی رکھا, پیا, اور کر لے بھی بہو ایک گلاس, ایک کا چائے کا کپ بنا رہے. وہ کہتی کپ 2 بنا کے دیتی. جب وہ اندر آتے ہی دیکھتے ہیں آپ کو, کہتی اللہ اللہ اللہ, اے سس میری جب مرے گی نا پھر نہ ہٹنا, سمجھدار یہ وہ ٹائم نہ مر جائے نہ کتے باجی تو سارا جاڑی نکل جائے اندر سے. آنے جانے کا رستہ کھول کے رکھیں, نہ بہوؤں کو اتنا تنگ کریں, نہ اتنا تنگ کریں کہ وہ گھروں کے کام کرتی کرتی کمرے دوری ہو جائیں. اب تو بچے پیدا کر کے بیچاری دوری ہو جاتی ہیں, آپریشن ہو رہے ہیں, اس کے عورتیں کمزور ہو گئی ہیں, مرد ان سے زبردستی کام لے رہے ہیں. آپ ماں باپ میں مرد تو ڈرتے اتنا بہنوں سے کہ رن مریض ہو گیا, اسی نہیں کیتا, فلانا نہیں کیتا, کرتی وہ بھی نہیں ہے. ادھر ہی آپ کو بتاتی, جا کے ان کے سسرال سے پوچھے بھی کتنا کے تنگ ہے باجی سے. یہ آپ سمجھتے باجی بڑی تنگ ہے, فراڈ نہ لگائیں. کاشف بھائی کو سارے مسئلوں کا پتہ ہے, اس لیے مجھے چکر نہ دیں. مہربانی فرمائے, جو بہنیں تھک جاتی ہیں وہ بیٹھ کے پڑھ لیا کریں, قرآن مجید بھی, تہجد بھی, کوئی بات نہیں, مختصر بھی اگر پڑھ لیا کریں گی اللہ ان کا بہت اجر عطا فرمائے گا. حسن اخلاق رکھیں, بد اخلاق نہ. رسول اللہ کے پاس کہا گیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے, وہ کوئی کام کاج گھر کا نہیں کرتی اور نمازیں ٹکا کے پڑھتی ہے, پر بد اخلاق, فرمایا فی النار, دوزخ میں جائے گی. ایک کا پوچھا بھی یا رسول اللہ بہت گھر کا کام کرتی ہے, خوش اخلاق ہے, فرضی مشکل پڑھ پاتی ہے, فرمایا فی الجنت, جنت میں جائے گی. تو ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی جو کام بھی کریں, دکھ بھی اٹھائیں, انشاءاللہ انہیں کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکے گا. تو بہتا جتنی ان میں جان ہے کرتی رہیں, باقی بیٹھ کر عبادات کر لیا کریں, بیٹھ کر اپنا قرآن مجید پڑھ لیا کریں, جو ان سے ہوتا ہے وہ بیٹھ کر کر لیا کریں. ٹھیک ہے, تخت بنا کر دیں, آپ کا بھی مرد ہے, آپ بھی ان کو کوئی اتنا. ہمارے گھر میں نماز والے تخت ہوتے تھے پہلے زمانے میں, پتہ نہیں اب وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. دادیاں ہوتی تھیں, وہ تخت کے آگے نا ایک مسجد والا جو بنا ہوتا تھا اس طرح کر کے, وہ لگا ہوتا تھا پیس, وہ بڑا سا ایک تخت ہوتا. میری دادی اس پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی, سارا ذکر اذکار اس پہ کرتی تھی دادی. ادھر اس کی ٹوکری پڑی تھی, ادھر ہی قرآن مجید پڑھا ہوتا تھا. تو تخت بنا کر دیں, چلو بیٹھ کے بیچاریاں پڑھ لیا کریں. صوفہ کوئی اچھا سا, کوئی اچھی سی کرسی. بڑی یہ نیک عورتیں ہیں,
شکر کریں آپ کے گھروں میں رہ رہی ہیں، اور کیا کریں اس مشرکانہ اور ہندوانہ معاشرے میں رہ کر زندگی گزار رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو تھکاوٹ ان کی دور فرمائے۔ باقی ان کو میں نے بتانا ہے کہ 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، اور بستر پر لیٹتے بھی پڑھا کریں۔ دو وہ چیزیں ہیں، ایک دنیا کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا جتنی بھی تھکاوٹ ہوگی اللہ اس کی برکت سے تھکاوٹ اتار دے گا، اور دوسرا فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ دو کام ضرور بتائیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ سوال؟ جی مجھے جی نیکی کرتے وقت انسان اور نفس کے اندر جو کشمکش چلتی ہے آخری حد تک نفس کہتا ضرور ہے کہ 2-4 بندوں کو پتہ لگ ہی جائے، انسان جتنا بھی دعائے صحیح ہے، لیکن آخر میں یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ نیکی کو دکھا کے کراؤ ذرا باقی لوگوں میں بھی شوق کرنا۔ نہیں بات آپ کی صحیح ہے۔ دیکھیں اگر تو اس طرح کا ذہن ہے نا کہ نیکی میں دکھا کے کرنی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شوق ہو، تو وہ دکھا کے کرنی چاہیے، بتانی چاہیے لوگوں کو، مجمع میں آواز لگائیں کہ ₹1,00,000 دوں گا جی انشاءاللہ، تو دے سب کے سامنے وہ ₹1,00,000، کیونکہ نیکی جہری بھی اور نیکی جو ہے سری بھی، یعنی خاموش نیکی اور ظاہری، جہاں مجمع میں اپیل کی جائے وہاں مجمع میں کرے۔ میں کل ہی بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ بیٹھے تھے نماز آپ نے پڑھائی تو پتہ چلا کہ رسول پاک کو بھی آپ کی نا دور سے کچھ قبیلے آپ کی ملاقات کو آئے ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ جب رسول پاک آئے مسجد کے اندر، حضور پاک نے نماز پڑھائی تو آپ کا چہرہ مبارک بہت نا پریشان چہرہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک غم طاری تھا۔ ہوا یہ کہ جب آپ نے نماز پڑھا کے دیکھا تو جو آئے تھے نا مسلمانوں کا گروپ بہت بڑا، قبیلے 2-3، پھٹے کپڑے، برے حال، آنکھیں اندر کو بھوک سے دنسی ہوئیں، ہاتھ پاؤں بڑے کھردرے کھردرے، جوتے پورے کوئی نہ، تو نبی علیہ السلام کا بڑا دل دکھا۔ حضور نے کی تقریر صدقے کے لیے، پھر تم کو چاہیے کہ یہ ان کی مسلمانوں بھائیوں کی خبر لو، بیچاروں کے تو حال بہت برے ہیں، اس طرح تو نہیں کہ ہوتا بھی، بیچارے پتہ نہیں اللہ جانے کن ظلموں کی چکیوں میں پھنسے ہوئے اور حالات نے کیسے چکر چلا دیے ہیں۔ تو حضور نے فرمائی تقریر، بندہ کوئی نہ اٹھا، کوئی بندہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کے ہلا ہی نہیں، جیسے میں ایک دفعہ ہلتے ہی نہیں، کہیں جاؤں جتنا مرضی وہ ہل دے کر ہل جاتے ہلے ہی۔ نبی پاک علیہ السلام چپ، آپ نے دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ حضور کو بڑے غیرت والے تھے، آپ نے سوال کی، ساری زندگی سوال نہیں کیا، کہا تو لوگوں کے لیے کہا ہے، اپنے لیے حضور نے کہا، غیرت بڑی تھی نبی لے، غیور نبی تھے۔ تو ایک آدمی ان میں سے انصار میں سے اٹھا اور چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نہ وہ آدمی آیا تو اس کے پاس ایک بہت بڑی نہ بوری تھی، تو اٹھائی نہیں جا رہی تھی اس سے نا، اتنی تگڑا بھی تھا، بوری بھی بڑی تگڑی۔ اس نے آ کے بوری رکھی، کھول لی، کھول کے بوری اس نے اس طرح کر کے الٹی، تو اس کے اندر سے اناج، کپڑے، جوتے اور استعمال کی چیزیں ساری، اس نے کہا اللہ کے رسول میں لے آیا۔ اس کو جب کسی نے دیکھا نا یہ کرتے تو پھر دوسرا اٹھا، پھر تیسرا اٹھا، پھر چوتھا اٹھا، کوئی ادھر کو گیا کوئی ادھر کو، دیکھتے ہی دیکھتے نہ کوئی 15-20 منٹ کے اندر مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا چیزوں کا۔ تو صحابی کہتا کہ ہم نے دیکھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ تبسم آیا اور غم کی کیفیت ختم ہو گئی، حضور چمکے نبی علیہ السلام کہتا میں وہ چمک، صحابی کہتا ہے اب بھی میں دیکھتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے وہ چمک آئی حضور کے چہرے پہ، حضور متبسم ہوئے۔ اور وہاں آپ نے ایک جملہ بولا جس کو بریلوی بھی دلیل بنا لیتے ہیں کہ جس نے اسلام کے اندر نیکی کو رواج دیا، اس کی ابتدا کی، نیکی پہلے سے موجود تھی، نیکی پہلے سے موجود تھی مگر کرتا کوئی نہیں تھا، اس بندے نے آگے ہمت کر کے شروع کر دی اور اس کی دیکھا دیکھی پھر سب نے شروع کر دی، تو اللہ ان کے بعد والوں کو بھی اجر دے گا مگر ان سے زیادہ اجر اس کو پہلی والی کو دیتا جائے گا جس نے شروع کی تھی یہ نیکی۔
یعنی ایسی اور اس کا دوسرا ثواب بھی یہ بتایا کہ جو مردہ سنت کو زندہ کر دے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس میں یہ نہیں کہ وہ نیکی شروع کی، حضور نے کہا نیکی موجود تھی، باقی بدعتیں نہیں کہ وہ تو موجود ہی نہیں تو وہ کرنی کہاں سے شروع ہوئی، لیکن کرنے والا کوئی نہیں تھا، نیکی بتا دی پر کر کوئی نہیں رہا۔ اس طرح اس نے مجمع کے اندر آ کے جہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اس طرح بھی اگر آدمی کوئی دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی نیت۔ باقی آپ کے نا وسوسہ اور وہم آتا ہے، اس نے آنے سے نہیں ہٹنا۔ میرا تو شیطان جو روز کہتا ہے، میں کہا تو پائی جا اے وسوسے کاکا جو مرضی کر لا، یا اللہ اے وسوسے ہی آئے، یہ وسوسے لکھ لیں، ان میرے ارادے نہ لکھی۔ میں تو روز اسے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جو مرضی کری جا، ڈالی جا تو میرے دل میں وسوسے، یوں نہیں تو نہیں تو نہیں یوں نہیں، کہی جا تیرا کیا ہے، تو روزانہ کہتا کوئی دے جو دل میں آتا ہے لوگوں کو ترغیب کے لیے۔ میں بندہ شرم تو دلاتا ہے، بعض لوگ شرم کی وجہ سے اس کی وجہ سے نیکی کر لیں گے، وہ بھی جنت میں چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو ایسی نیکی بتا دینی چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، یہ کوئی وسوسہ نہیں۔ چھوڑیں شیطان کو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نفس کو میں اتنے 10 کرنی ہے، تو میرے کو کرائی جائے، تو کوئی گل نہیں، نہ لکھے اللہ میاں یہ میرا تے اللہ کا مسئلہ، تو ویچ نہ آیا کر، تو کنی باری میں تمہیں کہتا ویچنا تو نہیں آؤ ہٹنا، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس بڑے حل ہے، کوئی اور بات۔ یہ سوال ہے بدعت والی حدیث میں فی امرنا سے کیا بولا؟ بدعت والی حدیث جو آتی ہے نا کہ من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بدعت والی حدیث کے اندر امرنا کا مطلب حضور نے فرمایا جس نے ہمارے امر یعنی دین اسلام میں کوئی نیا کام شروع کیا۔ اب یہ مولوی جب بھی کہتے ہیں جی بدعت، ہر نئے کام کو کہتے ہیں تم بھی بدعت ہو، تم بھی نیا کام ہو اپنے ابے کا، ہے جی فلانی شاید وہ بدعت ہے، اینک بدعت ہے۔ حضور نے کب کہا کہ دنیا کے کاموں کے اندر کا نیا کام جو بدعت ہے؟ حضور نے کہا دین کے اندر کا کام بدعت ہے۔ امرینا، ہمارے امر کے اندر جس نے یہ کہا امرینا، اللہ اور اس کے رسول نے جو قدیم بتایا اس میں کوئی نئی شے اپنی طرف سے داخل کر دے گا وہ بدعت ہی ہے، اور کیا۔ اور یہ بدعت جو ہے یہ سب جانتے ہیں اس کو۔ باقی یہ کب کسی نے کہا نبی پاک نے کہ ہوائی جہاز ہے اور یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں، لیکن یہ دین میں نہیں ہے، دنیا کی، ٹھیک ہے نا، دنیا کے جو کام ہے وہ کوئی بدعت نہیں مانی جائے گی۔ مثالیں کس کی دیتے ہیں؟ دنیا کی، اور دعویٰ کس کا لے کر آتے ہیں؟ دین کا۔ ان کے دعوے میں ہی اور دلیل کے اندر آپس میں مطابقت نہیں ہے تو ہم ان کا دعویٰ کہاں سے مان لیں؟ اس لیے وہ فارغ ہیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ دلیل جو بدعت کے ساتھ معاملہ ہے، بدعت کا یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر جو کوئی امر مانے نہ ہو اور وجود مقتضا، دو چیزیں اس کے اندر یاد رکھنی کہ رسول اللہ کو روکنے والی کوئی چیز نہیں تھی، حضور پاک کرنا چاہتے تھے مگر کوئی آدمی روکنے والا تھا جس کی وجہ سے آپ نے نہیں کیا، ایک بات۔ اور دوسرا اس کا تقاضا بھی بنتا تھا، جس طرح کہ یہ 12 ربیع الاول کی عید ہے، رسول اللہ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ عید میلاد النبی ہے، کوئی روک نہیں تھی۔ اگر کافروں کی تھی تو بعد میں تو نہیں نہ تھی، جب نبی علیہ السلام مدینے میں آگئے، مکہ میں نہیں آپ نے منائی بھی، کافر روکتے تھے، چلو مدینے میں آ کے منا لیتے، فتح مکہ کے بعد منا لیتے، فوت ہونے سے پہلے ہی منا لیتے، چلو بیمار ہی تھے نا 12 13 14 تاریخ کو، آپ لوگ کہتے بھی 8 تاریخ ہے ربیع الاول کی 9 کی، چلو 1-2 دن پہلے منا لیتے وفات سیکھنے پہ۔ دوسرا آپ کہتے ہیں جی اس کے منانے سے لوگوں میں نبی پاک سے محبت کا جذبہ بڑھتا ہے، یہی ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو حضور کو نہیں پتا تھا کہ میری عید میلاد النبی منانے سے میری امت کا میرے ساتھ محبت کا جذبہ بڑھے گا، جب محبت کا جذبہ بڑھے گا تو پھر وہ نیکیاں کرے گی، جب وہ نیکیاں کرے گی تو سنت پہ جائے گی، تو سنت پہ جائے گی تو بڑے اچھے کام کرے گی۔ تو یہ تو حضور کو بھی پتا تھا، تو پھر حضور منواتے، سمجھ آ گئی؟ حضور کو پتا، ویسے کہتے ہیں حضور کو سارا علم غیب تھا، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ ہمیں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ علم غیب تھا، نبی ہوتا ہی علم غیب کے لیے ہے، نبی علم غیب ہی تو بتاتا ہے جبھی تو نبی ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح یہ مانتے بھی جز کا پتہ ہوتے، رائی کا پتہ ہوتے، اتنا ہی ہر شے کا پتہ، وہ کر کے مجھے بتائیں وہ علم غیب حضور نے رکھ کے کرنا کیا تھا؟ جتنا آپ کا تھا آپ نے ضرورت ہی ہمیں بتا دیا، جتنی حضور کو ضرورت تھی اللہ نے اتنا حضور کو بتا دیا، ہم سے زیادہ رسول کو بتایا،
اور اس میں سے جو اللہ کے پیارے نبی کو اجازت دی اللہ نے کہ اللہ کے اے میرے پیارے محبوب آپ ان کو بتا دیں. مثلا ہمیں جنت دوزخ نہیں دکھائی, حضور پاک اوپر لے جا کے دکھا دی. حضور کا علم غیب ہمارے علم غیب سے زیادہ ہے. لیکن آپ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہر بات کا پتہ ہے, تو اس کا کوئی فائدہ بھی آپ ہمیں بتائیں نا. بھی پتہ ہو جانے کے بعد پھر ہمیں کوئی فائدہ اس کا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کو خود ہوا, آپ کی بیوی پر تہمت لگی, تو آپ علیہ السلام کو پھر اس علم غیب کا فائدہ ہوا. یہاں پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, برسوں گزر کے کوئی پرانی بات ہے, کوئی 20-22 سال پرانی بات. وہ بلال اور آیا مکہ سے, ہم دونوں جناب چلے گئے سیر کے مولانا صاحب کے گھر, وہ ملٹ ٹاؤن گھر, گھومتے گامتے میرا رستے میں ہم آتے نا بلال مسجد جو پرانی ہے, ہم نے کہا ادھر نماز پڑھ جائیں. وہاں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نا نماز سے پہلے ہی نا ایک آدمی نا بریلوی وہاں کے دیوبندی عالم سے الجھ رہا تھا. تو عالم صاحب بیچارے سادہ مسجد کے امام تھے, میں رکھتے 4 پڑھ کے نا سنتے پاس ہی بیٹھا تھا, وہ کرے باتیں, میری توجہ جائے ان کی طرف بار بار. اخیر وہ اس سے کہہ بھی آپ بتائیں نا, نبی کو اگر علم غیب ہو جائے تو آپ کو کیا تکلیف ہے. وہ کہے بھی بھائی ہمیں وہ باتیں ماننی چاہیے جو دین میں آئی ہیں, ان باتوں کو جھگڑوں کا کوئی فائدہ نہیں, ہمیں نیکی کا. وہ مولوی چڑھائی کری جائے, اس کے اوپر چڑھائی کری. میں نے قریب بیٹھے, مجھ سے راحت میں, آپ کو پتہ ہے ہم مولوی ملا عام باشد کے چپ نہ باشد, مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہیں رہ سکتا, تو ہم بھی چپ نہ رہ سکے. اس مجھ سے بے چینی, میں نے اسلام پھیرتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں چوہے صاحب میری سنیں بات, یہ نبی کا علم غیب نا, مجھے یہ بتائیں بھی حضور کو اگر ہو بھی کیا علم غیب, تو حضور کو کیا فائدہ ہوا اس کا. حضرت عائشہ کا حضور کو پتا تھا میری بیوی پاک ہے, تو نبی پاک نے حضرت عائشہ کو آ کر کیوں کہا کہ تو اپنے گھر چلی جاتی. علی کو بلا کے مشورہ کس لیے لیا نبی علیہ السلام نے کہ یہ عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. بی بی عائشہ کی نوکرانی تھی, اس کو بلا کر کیوں کہا کہ تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا ذہن ہے. مولوی کہتا تھی یہ حضور کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. تو میں نے کہا جب حضور کو بولنے کی اجازت نہیں تھی اس کے اندر, اور بعد میں اجازت مل گئی, تو پھر کیا فائدہ ہوا علم غیب رکھنے کا. اب مولوی ہو گیا پریشان, اس سے اب کوئی دائیں بائیں جانے بات نہ جائے. میں نے کہا فائدہ بتاؤ حضور کو کیا ہوا, ہمیں ہوا یا نہیں ہوا بات کی باتیں. میں نے کہا, کہتا جی پتا تھا پاک باز ہے. میں نے کہا جب حضور کو پتا تھا پاک باز ہے تو نبی پاک کو بتانا, کہتا حضور ان کو بتاتے تو لوگوں کو یقین نہ آتا. آپ سنیں دیکھیں مولوی نے کہ بیوقوف کیا کہتا, کہتا حضور بتاتے ان کو یقین نہیں آنا تھا, اس لیے وہ حضور پاک چپ رہے اور اللہ کی وحی کا انتظار کرتے رہے. میں نے کہا جنہوں نے رسول کو یہ سمجھ لیا بھی نبی بتائے نہ سمجھیں, بعد میں جب بتایا انہوں نے پھر یقین کیسے کر لیا. ہو گیا پھنس. میں نے کہا زبان تو وہی ہے نا, ابھی بتایا تو یقین نہیں کر رہے, 5 منٹ بعد حضور نے کہا جبریل مجھے کہہ گیا, جو وہ مان گئے. یعنی حضور یہ کہیں بھی جبریل مجھے کہہ گیا, وہ مان جاتے. شروع میں یہ لفظ لگا دے بھی جبریل نے مجھے یہ بتایا, تو جب یہ نہ کہے کہ جبریل نے, تو مانتے نہیں. تو ان کو کیسے پتا بھی حضور نے ان کو جبریل نے بتایا, کیا پتا نہ ہی بتایا ہے وہ نا مولوی کو نا نماز خیر اتنی دیر میں اقامت ہو گئی. وہ ساتھ والا جو مولوی صاحب تھا نا, وہ بڑی سی داڑھی والے, وہ کہتے میں تو اتنے بڑا خوش ہوں, میں تو اتنے بڑا خوش ہوں. نماز پڑھی, مجھے کہتا آپ سے اگر میں اور مسئلے پوچھوں تو آپ مجھے بتائیں گے. میں کہا جتنے ہیں نا لے آنا, جتنے بھی ہیں. تو سمجھتا نا بھی یہ مسئلے نہیں حل ہوتے تو لے آنا مسئلہ, ہم مسئلہ حل کر. مولانا اللہ بخشے اس وقت زندہ تھے, تو ابھی مطلب یعنی 20-22 سال پہ, یہ تو 8 سال ہوئے نے فوت ہوئے, تو 8واں سال ہے اس وقت. یعنی یہ بات تو یہ جو ہے نا کہ بعض نیکیاں بتا دینی چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس میں خوش ہوا, اور آپ علیہ السلام یہ تو یہ امر نہ کبھی ہے بھی. اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ 12 ربیع الاول منانے سے امت میں محبت بڑھے گی, جو یہ کہتے ہیں بریلوی ساری کا یہ جو مدعا بیان کرتے ہیں اینڈ پہ اپنی بدعت منانے کا, بھی اس میں حرج کیا ہے, محبت ہی بڑھتی ہے. اگر حرج کوئی نہیں تھا اور محبت بڑھتی تھی تو رسول پاک نے اپنے دور میں یہ کیوں نہیں کروائی. بلکہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ عربوں کو جہاں دین بتایا تھا وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان, ایک وحی اترتی جس کے اندر کیک بنانے کی ترغیب ہوتی, بھی کیک بنتا, وہ پھر کٹتا ہے, صلو علیہ وآلہ
بدعت حسنہ کر کے جو مرضی کرا لو، ہر کام بدعت حسنہ بن جانا ہے، ٹھیک ہے نا. حسنہ کا کیا ہے، جو مرضی حسنہ بنائی جاؤ سویرے لے کے شام تک. جی بدعت سیئہ کہتے، جی بدعت سیئہ کہتے برے کام، وہ تو پہلے ہی اسلام نے بتائے ہوئے ہیں برے کام. بدعت سیئہ کی، بدعت کی وہ تعریف فرمائیں جو بدعت نبی علیہ السلام نے روکی. یہ ہم سے کہتے ہیں آپ تعریف کرے، کرو تم جس کو کنفیوژن ہے. مجھے کیا کنفیوژن ہے، تو کہہ رہے تھے تعریف کیا ہے اس کے اندر کی بدعت کی. شرک کی تعریف ہم سے پوچھتے، تم بتاؤ تو شرک کس کو کہتے ہیں. تو داساں پلا کہنا نبی نے شرک بند کیتا ہے، اور یہ بتا کہ کافر کون سا شرک کرتے تھے. یہی شرک کرتے تھے، یہی شرک جو ہم کرتے ہیں یہی کرتے تھے. وہ اللہ کو اللہ مانتے. قرآن مجید میں آتا ہے پوچھو زمین کس نے بنائی، اللہ نے. آسمان کس نے بنایا، اللہ نے. تجھ کو کس نے بنایا، اللہ نے. جانور کس نے بنایا، اللہ نے. اور یہ کل جہان کی خلقت کی اللہ نے. تو کہتا پھر جن کی تم لوگ جن کی پوجا کرتے ہو یہ کیا ہے، کہتے یہ وسیلہ ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی، اب اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دے دیے ہیں. یہ اب اللہ پاک کہتا ہے ان سے اب اگر تم دعائیں کرو گے تو انشاءاللہ یہ تم کو دیں گے. اللہ کا ایسا تھا سونے تمہیں تو وہی کرنا ہے. اب لات منات عزا نام کٹ کے کوئی اور نام ڈالے ہوتا وہی ہے. بدعتیں آپ ہم کو بتاتے پھرتے. بدعتیں آپ نہ کریں کہ آپ کو چین نہیں آتا، سنتے پوری کر لی جو آپ نے بدعتیں پوری کرنے چلے. محبتیں بڑھانے کے لیے سنتیں چاہیے، سویر کی خصوصاً 2 فجر کی، جس جو آپ پڑھنے نہیں آتے، جس کے بارے میں فرمایا کہ دنیا اور معافی ہاں سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں. وہ سنت نہیں آتے پڑھنے، شروع کر لو تم وہ دنیا اور معافی ہاں. کس سے کہتا دنیا اور اتنی بڑی کسی بھی اور نماز کی سنتوں کا اجر نہیں بتایا گیا. ایک دفعہ مجھ سے تھوڑی سی کچھ وقفے کے لیے کوتاہی ہوئی، میں اکیلے فرض پڑھ لوں. ایک دن میں نے کہا چلو کوئی نہیں، اٹھے جلدی اس وقت جاتے آفس کے اندر تو فرض کے لیے پڑھ لینے. گاڑی آ رہی ہے باہر، وقت اس وقت قلیل ہوتا تب تو میں نے یہی. ایک دن پھر جاتے نا مجھے رستے میں خیال آیا یہی دنیا و معافی ہاں. تو میں نے مولانا صاحب سے جا کر ذکر کیا. فرماتے بیٹا یہ تو پیچھے کوئی نا تلوار لے کر جلاد گھڑ سوار بھی چڑھا ہونا بندے کی گردن پر، تو علماء نے لکھا ہے کہ 2 رکعتیں بھاگتے ہی پڑھ لو یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن. اتنی افضل ہے. مرشد سے بات کرے پھر بندے کی دماغ نا وہ سوئی جو سکھوں والی ادھر کو ہٹی ہوئی ہوتی ہے نا، ٹک کر کے پھر بارتے آ جائیں. میں نے پھر ایسی پکی کی کہ پھر بیماری میں بھی میرا اخیر کا ٹائم ہی ڈاکٹر کہتا چل رہا ہے. میں کہا پڑھ جا کاش دنیا و معافی ہاں. وہ سنت پوری نہیں کرنی جو صبح اٹھ کے کہی، اور جس کے فرضوں کا کہ پڑھنے والے کا ذمہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں پوری گارنٹی لے لیتا ہوں آج سارا دن اس کو ہونا ہی کچھ نہیں. فجر کی فرض پڑھنے والے کا ذمہ کون لے لیتا ہے کہ اگلے دن کی فجر تک اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ میرے ذمہ رہ گیا، اس کا کوئی کام بگڑے گا ہی نہیں. جس کی سنتیں اتنی بڑی، ان کو دن میں سنتے سوج رہی ہیں قوالیاں تے گانے تے نچ تے ٹپ تے مسجدیں تے اداں تے اداں تے. اور اگر منانی ہے بھائی ڈیلی 12 ربیع الاول منانی پڑے گی. مناؤ پھر ہم بھی دیکھیں گے. لا زور فی حضور دے عشق دا میں دیکھنا ہے. تو ایسے ہی منانی ہے، اتنی قوالیاں کرنی، اتنا ہی بھنگڑے، روز اتنی دیگیں اتارنی، ایسے ہی ٹرالی سجا کے لے کے جانی. کام تو نہیں اور کوئی نہیں کرنا، بس حضور کی محبت بڑھائی جانی یہ کرنی. پھر ڈیلی ہو یہ تجھے اگر سچا پیار ہے نا سرکار سے، پھر ڈیلی، پھر نہیں اتنا ایک دن تے ایک دن نہیں، پھر ڈیلی کرنے. ایسا نہیں پیار نہیں پھر پانے اسی ہیں نوٹ مک جانے تے دل ٹوٹ جانے ہے. جدوں تک نوٹاں دی بہار سجنا ادوں تک تیرا میرا پیار سجنا. سمجھ گیا نا؟ ایسے نہیں پھر اب میں نے تیرے پیسے سارے لگوانے ہی لگوانے ہیں. یہ پیار جو ڈلوایا نا، جو اچھی سمجھدار بیبیاں ہوتی ہیں نا الٹے سیدھے دماغ والی، وہ سمجھ جاتی یہ دودھ پینے والا مجنو آیا ہے، یہ نہ میں کرتی علاج. وہ کہتی میں کم خواب کا ہی ریشم کا ہے لہنگا میرا، بس پھر وہ ڈیلی وہی منگا لیا کہ ریشم 2-4 دنوں میں عاشق ختم، پیسے ختم، عاشق ختم. یہ جو ہوتا ہے نا یہ روزانہ منائے. 12 ربیع الاول اس سال سے لے کر اگلے سال تک آپ نے منانا ہے. اتنی دیگیں بنانی ہے، ایسے ہی پھول جڑیاں روزانہ لگانی ہے. روزانہ اٹھ کے رات کو گرا دینی ہے، صبح اٹھ کے پھر لگا دینی ہے. پھر محنت کرنی تو پوری کر. روز اللہ کو بتا دیکھ اللہ میں ڈیلی اٹھ کے تیری لگاتا ہوں، پتہ چل جائے گا سارا
کوئی نہیں. آپ نہیں وہ آپ علماء نے اجازت دی ہے, علماء گئے ہیں پھانس. اب وہ بابا پگڑی والا جو ہے وہ بھی روتا ہے, مفتی منیب الرحمان بھی روتا ہے, احمد رضا خان صاحب تو اللہ بخشے چلے گئے, اب انہوں نے کیا رونا ہے, پچھلے بار سے پھنس جاتے ہیں. یہ پہلے بندہ, یہ تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ تو بندے کو وہ نیکی بھی شروع نہیں کرنی چاہیے جو شریعت میں آئی ہے جو روز نہ ہو سکے. سمجھ گئے؟ بی بی عائشہ کہتی سرکار کو وہ نیکی پسند تھی جو مختصر ہو اور مگر ہو ڈیلی. 1-2 دن میں تسبیح, آج میں 40 تسبیحاں کا سب ختم کر لیا. میں آ کے سن گیا, میں کہ ایک بھی نہیں رہنی تیری سونے. دل میں یہی سوچتا ہوں, آیا میں نے کہا یہ آتے نہیں رہنی, یہ بندہ بھی نہیں رہنا, ختم ہو جانی. 4 دن چھوک دے تھے مگر کتے پونک دے, پھر بعد میں کچھ بھی نہیں رہنا. یہ نہیں ہو سکتی. نیکی کو جو دوام دینا ہے, دائمی کرنا ہے, اس کے کوئی لطف ہے؟ وہ تو بندہ کس وال ڈال دیتا ہے اپنے نفس کو, اس طرح کی کس ڈالتا ہے, نفس کی چیخیں نکل جاتی ہیں, نفس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اللہ کے ایسے سے ولی نفسوں کو نفس چیخ اٹھے گا, ہم پہ ظلم نہ کر. اتنا روزے پہ آئے تو 30 دن کا روزہ, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 دن روٹی نہیں کھائی, کہتے لے پکڑ پھر روزہ. نماز پڑھنے کے لیے عبداللہ بن زبیر نے کہا اللہ اکبر, جا حرم کے اندر کھڑے ہونا, ایسے کھڑے ہونا صبح کی اس کے سورج طلوع ہونے کے بعد نفل پڑھنے کے 12 بجے تک کھڑے ہی رہنا, اور پرندہ آ کے اوپر بیٹھ جانے. انہوں نے آ کے چہچہانا, ان کو لگنا یہ ستون کھڑا ہے. عبداللہ ابن زبیر نہیں کھڑا. پھر کرنی نیکی تو پھر کر کے دکھا دے بندہ بھی, یہ نہیں بھی اس جمعے کی اس جمعے نہ کی. کچے بندے کی نیکیاں کوئی نیکیاں نہیں ہوتی. پہلے دن میں نے بتایا کہتے قرآن مجید اس طرح پڑھنا ہے. وہ صحابی نے کہا مجھے چھٹی, مجھے سرکار میں روز پڑھ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ نہیں. قرآن مجید 3 دن کے اندر تو نے ختم کرنا ہے. پھر یہ نہیں کہ 1 دن میں 2 دن میں نہیں, 3 دن میں ختم کرنا ہے. وہ اس کی اجازت ہے. اجازت تو لے لی اس نے. پہلے اس نے کہا جی آپ نے میں سال میں ختم کیا کر, پھر کہا مہینے میں کیا کر. کرتے کہتا بڑی طاقت ہے جی, بہت جلدی پڑھ لیتا ہوں میں, اور پڑھ لیتا ہوں میں, بڑی سپیڈ بڑی ہے میری. حضور نے پھر 3 دن پہ بریک لگا دی کہ بھی نہیں یار اس طرح تو قرآن جی سارا ضائع ہی کر دے گا. صحابی پھر بڈھا ہو کے بہت پچھتایا اور بار بار کہہ کہ میں حضور کی بات مان لیتا, میں نے زبردستی اپنے لیے لے کے نا, اب میں مجھ سے ہوتی ہی نہیں, پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا, پر اس سے یہ مطلب بھی نہیں لینا بھی آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں, پٹھی کہانی نہیں چلاؤنی. یہ نہیں کہ آپ نے یہ فرمایا, میں تو فرمایا ضرور ہے, میں اور بھی بہت کچھ کہنا ہے, سمجھ نا. ہاں بوڑھے ہو کے پچھتا ہے, جوانی تو نہیں پچھتائی. جوانی تو اسے زور لگا دیا اپنا, اور بڈھے ہو کے بھی دیکھے چھوڑا نہیں, کہتا اب بھی کرتا رہتا ہوں. کیوں؟ اللہ نے اس کو توفیق دیے رکھی, وہ جذبوں میں بڑا سچا تھا. توفیق چھینی نہیں نا پھر اللہ تعالیٰ نے, تانگ تو تھوڑا سا ہوا پر جذبوں میں. یہاں سرے سے قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں, نہ کبھی کھولا, نہ کبھی دیکھا, نہ کبھی اس کو پیار کیا. کہ آپ کا کوئی ایک قرآن ہے کوئی بتا دیں جو آپ کا بالکل تر, جب آپ کا لڑکا آپ مر جائیں تو کھولے ابائی کا قرآن, اتنا صاف قرآن, نہ کتے آنسو ڈگیا ہوا, نہ کوئی لکیر بجی ہوئی, نہ پھر. نلائق بچوں کی کتابیں بڑی صاف ستھری ہوتی ہیں, ہاتھ نہیں لانا ہے, منہ 5 کلو اللہ اکبر پوری بند کر کے. کئی بندوں نے اپنے گھروں کے اندر صوفے اتنے اچھے رکھے ہوتے ہیں, اتنا کپڑا ڈالا ہوتا ہے, جائے تو کہتے آرام نہ بیٹھی. میں کہتے سناؤنے نہیں سی نا, بڑھاؤنے نہیں سی صوفے, اٹھا کے کپڑا دکھانے کے لیے اتنے مہنگے بنائے ہیں تو نے. کئی عورتیں لا کے برتن رکھ دیتی ہیں اپنے گھروں کے اندر, نکالتی ہی نہیں. تو باجی نکال دیں, لے کر کیوں آئی ہو جہنم کا عذاب, یہ جب کھلانا نہیں تم نے اس کے اندر. غریبوں کے گھر میں آپ چلے جائیں, یہ غریب جو ہوتے ہیں نا, تھوڑے غریبوں سے امیر ہوئے لوگ, یہ مجھے کوئی اچھے نہیں لگتے اتنے زیادہ, ان کی عادتیں بڑی گندی ہوتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا اللہ غریب امیر بناتا ہے, عادتیں بڑی گندی ہوتی ہیں. بس جتنے کھلونے آئیں گے نا شو کے سمے بچے کو کھیلنے نہیں دیتے. پھر کل ہی بنایا سی انگریزی, یہ طوطا لے آندا گل نہیں ہے, پھر تم نے کبھی طوطا نہیں دیکھا. یہ حالت ہے. پھر استعمال بھی کرنے کو نفس کہتا ہے مہنگا پڑا ہے, لے لو استعمال. یہ نفس کے کوئی ایک فریب ہے, لاکھوں فریب ہے. ہاں جی یہ ہے. تو یہ نیکی کریں لیکن دائمی کریں. اگر آپ نے اشراق شروع کر لی ہے تو پھر شروع کر کے. حضور پاک علیہ السلام جو ہے نا,
آپ سے ایک روایت آتی کہ نبی علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے. لوگوں کے ذہن میں آیا کہ نبی پاک نے تو منع کیا عصر کی نماز کے بعد کا جو اکثر روایات آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ اس لیے منع کیا ہے, اور حنفی بھی اس لیے منع کرتے ہیں کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں نا اس کو سورج شریف جو ہے نا وہ ایسے کر رہا ہوتا ہے, یعنی بس ایسے سلام کر کے اسے اب نکل جانا ہے, تو اس وقت منع ہی کرنا ہے کہ آپ نے کہا کہ سورج کی غروب. لیکن جس عصر کے بعد ایک وقت ہے آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو کہا گیا کہ اے اماں جی, بی بی عائشہ ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں ام المومنین, آپ سے کہا اماں جی یہ معاملہ کیا ہے, کہ کہتے ایک طرف یہ آتا اور ایک طرف یہ. انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ ایک دن ایک وفد آ گیا, حضور پاک علیہ السلام باتوں میں ان کے ساتھ مشغول ہو گئے, وہ دین کے مسائل پوچھنے لگ گئے. ظہر کی نماز تھی, حضور کا معمول تھا ظہر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں وہ حضور پڑھتے تھے. اس دن آپ علیہ السلام سے نہ پڑھی گئیں, وہ عصر کی نماز تک بیٹھا رہا, حضور اٹھے آپ نے اپنی عصر کی رکعتیں پڑھی, اس کے بعد آپ نے جماعت کرائی, جماعت کرنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے, تو آپ نے میرے گھر میں آ کے 2 رکعتیں وہ جو ظہر والی تھیں وہ آپ علیہ السلام نے پڑھی. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام عمر بھر ہی پڑھتے رہے, کیونکہ حضور جب کوئی کام شروع کر لیتے تھے عبادت کا پھر اسے روکتے نہیں تھے. کہتے پھر ہیں پھر ساری زندگی اتنی چھوڑی. نبی علیہ السلام نے سوچا کہ کوتاہی ہوئی تو کیوں ہوئی. 3 بجے اگر اثر پڑھیں گے تو پھر ہی تو ہاں جی وہ پڑھی جاتی. ہاں جی اثر سارے پہلے وقت میں مانتے ہیں. دیکھ لیں حالانکہ وہ فرض نہیں تھی, پر حضور نے کہا مجھے شرم آتی کہ میں ایک کام شروع کروں اللہ کی عبادت کا پھر اسے چھوڑ دوں. اسے عبادت کا شروع کروں, جو فرض ہے وہ شروع کر کے پھر وہی فرض بند کر دیتے. نفل تو بڑی دور کی بات ہے, نفل تو بڑی دور کی بات ہے, فرض ہی نہیں پڑھتے. کہیں کوئی سوال؟ کوئی لڑکی اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا یا شوہر کا نام لگا رہا ہے, جیسے شادی سے پہلے اپنے والد کا نام لگاتی ہے, شادی کے بعد شوہر کا نام. یہ مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے, اس کو نا میں عرف پر مانتا ہوں. مولانا اسحاق صاحب کا تو یہی کہنا ہے کہ جو عورت اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام لگاتی ہے نا تو اس کو باپ کا نام ہی لگانا چاہیے, بعد میں بدلنا نہیں چاہیے. اصل میں ہمارے ہاں یہ جب نام ساتھ میں بدلا ہوا لگتا ہے نا تو ہمارے ہاں کیا رواج ہے اس بات کو دیکھنا ہے. عورت کو بدلنا نہیں چاہیے, اس کو اپنے باپ کا نام ہی رکھنا چاہیے. لیکن اگر شوہر کا نام وہ بعد میں لگاتی جس سے پتہ چلے کہ یہ عورت جو ہے شادی شدہ ہے تو اب اس کے شوہر کا نام بھی ساتھ میں آ جاتا ہے, تو اس میں رواج دیکھا جائے گا, اسلام نہیں دیکھا جائے گا. رواج کیا ہے آپ کے ہاں چل رہا, اس وقت یہ رواج تھا, اب یہ رواج ہے کہ عورتیں پھر بعد میں اپنے شوہر کا نام خانے میں گورنمنٹ نے انتظامی طور پر مینجمنٹ کرنے کے لیے لکھا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی یہ رواج ہے تو پھر اس کو بھی لا کے, باقی اپنے نام کے ساتھ وہ لگانا چاہتی تو لگا لے, اور کوئی ضروری بھی نہیں باپ کا نام ساتھ میں لگانا, کوئی فرض تھوڑی ہے وہ اپنے باپ کا نام لگاتی پھرے ہر جگہ پر. ٹھیک ہے, بنتے اگر وہ لگانا چاہتی کہ چلو یہ ہے کہ اس کے باپ کی, اب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں ڈاکومنٹس کے اندر آ گئی ہیں. پہلے یہ ڈاکومنٹس میں نہیں تھی نا, اس وجہ سے مجبوری ہوتی تھی عورت کا اس کا باپ کا نام ساتھ لگانا, کیونکہ پتہ چلے یہ فلاں کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے, اب ڈاکومنٹس میں تو ڈاکومنٹس میں باپ کا نام بھی آپ لکھوا دیں, سیدھی بات ہے, یہ حکومت کو چاہیے نا. لیکن حکومت بڑی چلاک ہے, پھر حرام کے بچے کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پیجے نہیں کھاپ. سمجھ گئے, یہ کارڈ بھی مغرب کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے, صدائیوں ان کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے. وہ بڑے چلاک ہیں, ادھر ابا ہوتا نہیں ہے, امی ہوتی ہے صرف. سمجھ گئے نا, آپ نہیں جانتے وہ قادیانیوں کا کھانا جب خالی کیا تھا یہ اس نے مشرف نے, تو مولوی اس وقت مرے ہوئے تھے. اس وقت تو کسی نے توہین رسالت کی تحریک نہیں چلائی, بعد میں سب کو توہین رسالت یاد آ جاتی نواز شریف کے دور میں ہیں. اس وقت چوں نہیں کرتے, پتہ ڈکٹیٹر مار مار کے چپیڑے, ہر ڈکٹیٹر کے ہاتھ چومتے ہیں اس کے ساتھ, ادھر نہیں کرنا. ویسے خلاف تو ملوکیت لکھی مولانا نے, آمریت لکھی ہے, فلانی لکھی ہے. ڈکٹیٹر کے سامنے جتنے جھکے ہوئے ہیں نا, یہ آپ دیکھ لیں, یہ آپ پکی بات یہ دیکھیں, سب سجدے میں ہیں, سب کھڑے محمود و یاز, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ نواز, سمجھ گئے نا. نواز شریف
ہاں اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز فرمائے، باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی اس کو توفیق عطا فرمائے، ڈٹ جائے اور اسی طرح نام لے لے کے کرے۔ ہزاروں جماعتوں پہ اکیلا ایک باری ہے، کسی کی جرت نہیں آج تک ہو سکی۔ کوئی نکے کبا کہہ کر پکارتا ہے، کوئی خلائی مخلوق کو محکمہ زراعت نام لے کر بتایا بھی تم لوگوں نے کیا ہے اور تم لوگ یہ کرتے ہو اور یہ تم کی وجہ سے یہ سارا معاشرہ خراب ہو۔ بات ہوئی ختم، بس بات اتنی چاہیے تھی۔ اور حق کیا سننا ہے؟ اور حق کیا سننا ہے؟ اور حق چھوڑ دے، باقی تسی سنا دو۔ ہاں حق میں دیکھ رہا تھا کتنا حق آیا، جرت کر گیا ایک ہی بندہ، اور وہ ہزاروں نمازیں اور حج جو ہے نا اس جرت پہ قربان۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کلمہ وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا کہ تم نے کیا یہ سارا کام، ختم ہو جائے، بعد میں قتل کرا دے، تباہ ہو جائے، معافیاں مانگنی پڑ جائیں، ایک دفعہ ننگا کرے اس باطل کو کہ تم ہو جس نے یہ نظام کو سارے کو تل پٹ کیا ہوا ہے، وجہ تم ہو، تم نے یہ ہمارے ساتھ ظلم کیا اور تم ہی کرتے آ رہے ہو۔ اور ٹھیک ہے کسی وقت میں ہم بھی تمہارے ساتھ ہوا کرتے تھے، لیکن اب ہمیں تمہاری سمجھ آ گئی نا، ہم نے بتا دیا۔ پچھلا تانا کی شے کا دینا، پچھلا تانا یہ بھی شاہ نواز فروقی ایک یہ لکھتا ہے جماعت اسلامی کا، تازہ ہی اس کے اپنی سرور جمال نے لکھا کہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے جماعت اسلامی کو۔ کہتا ہے اس کو بھول گیا جب قاضی صاحب کو مارا تھا، تو قاضی صاحب بھی کون سا اچھا کام کر رہے تھے اس وقت؟ پہلے جب جہاں پر کے ایل آیا، یہ واجپئی آیا احتجاج کیے، اور جب کے ایل اڈوانی آیا تو منصورے میں دعوتیں کی۔ وہ اس وقت ہندو نہیں رہ گیا تھا۔ بعد میں معافی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں پیار اپنا اپنی جماعتوں کے ساتھ، میرا کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں بندوں کے دیکھ لیتا ہوں بھی یہ بندہ اس میں، ورنہ میں تو خاندانی پیپلز پارٹی کا آدمی ہوں، میرا کوئی اس طرح کے ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ورنہ میں بریلوی ہوں، ٹھیک ہے نا، میرا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے تعصبات اپنی زندگی کے چھوڑ کر انی وجہت وجہی للذی فطرنی، ہم دیکھ لیتے یہ حق بات کہہ رہا ہے، کہہ دو اس کا ساتھ دے دو یار، اپنی امیر کے اور اپنی جماعت کے بھی خلاف جائے، چھوڑ دو اس کو۔ جب یہ اس سے جمعے کی چھٹی میں 100 لعنت بھیجتا ہوں، مجھے نہیں پسند اس کا نواز شریف کا یہ کام، میں کہتا نہیں، آج کے دن تک نہیں چھوڑتا، ابھی بھی مذمت کرتا ہوں بیٹھ کر، جمعے کی چھٹی کیوں بند کی گئی ہماری؟ اس کی وجہ سے ہماری ثقافت پر، کلچر پہ بہت اثر پڑا، جس کی وجہ سے لوگ بے دین ہو گئے، مسجدوں سے دور ہو گئے، اور جمعے کی وجہ سے ہر جمعے اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور اس کو چھتر پڑتے، ٹھیک ہے نا، اور پڑھتے جانے جب تک ہر جمعے اس جتنے فیصلے آج تک عدالت میں کیا ہے نا، دیکھ لیں آپ، نکال کے پڑھ لیں، جمعے کے دن آیا نہ جمعے کے دن مجھے نکال لیں، میں نے ایک دن پڑھا، میں نے حساب لگایا، میں کہا فیصلے جمعے کو آ رہے ہیں، یہ وہ جمعہ جب تک توبہ نہیں کرتا یہ جمعہ اس کو لے کے ڈوب جائے گا۔ کہ آپ کو کیا پتا جمعہ کیا چیز ہے؟ قرآن نے پوری سورہ جمعہ اتار دی، اذا نودی للصلاۃ لیوم الجمعہ، جب آوازیں دی جائیں تمہیں جمعے کے لیے، فصل بیع، پوری جگہ پہ روک دیے جائیں، کائنات ساری رک جانی چاہیے، جہاں جہاں کو کھڑا ہے، دکانیں بند، فیکٹریاں بند، ہر بندہ مزدوری بند کر دے، کام کرنا بند کر دے، گاڑیاں اپنی جگہ پہ رک جائیں، کوئی مسافر ٹرین، جہاز، مواصلات، گاڑیاں پہ ہو گئی اذان، بند ہو جائے پورا نظام، کائنات روک دی جائے، اللہ نے حکم دے دی۔ اللہ نے کہا سورج روک دیا ہم نے جب جمعے کے لیے، تم کیا چیز ہو؟ پوری سورج اتار دی۔ امام کے 2 خطبے جو ہیں زور کی 2 سنتوں کے متبادل، اللہ نے کہا یہ خطبے جو ہیں رکتوں کے بعد، اور جو اس میں بولا اس کے جمعہ تباہ اور برباد، جس نے کنکر اٹھا کے ادھر کو ادھر کی اس سے کنکر اٹھانے پہ جمعہ برباد۔ ایک آدمی بول رہا تھا اور دوسرا چپ کرا رہا تھا، یار چپ کر جاؤ، اس کا بھی برباد، اس کا بھی برباد۔ تنکا اٹھایا آدمی نے، بس اتنا سا تنکا آگے پڑا تھا، اس نے اٹھا کے تنکا اٹھا کے ایسے کیسے رکھا، جمعہ برباد۔ امام کی طرف سے بندے کو نیند آ گئی، جمعہ برباد۔ امام کے قریب ہو کے بیٹھے جو لوگ، جتنے امام کے قریب ہو کے بیٹھیں گے اتنے قیامت کے خدا کے عرش کے قریب کر دیے جائیں گے۔ جمعہ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ یہ تو کبھی جمعہ پڑھوں گی، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ کوئی دن کی نماز کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ صبح آ جائے، آ کر بیٹھا رہے عام دنوں میں زور کے اندر تو اس کو اونٹ کا ثواب نہیں، فرمایا جمعے والے دن صبح ہی آ گیا اونٹ کا ثواب۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں رات کو لوگ کپڑے، صحابہ کرام رات کو اپنی مسواکیں، کپڑے، جوتے، خوشبوئیں، ساری رات جمعے رات کا اہتمام کرتے گزرے، جمعے کا اہتمام، جمعے رات کی رات سب چیزیں لگا دی جاتی، صبح اٹھتے، فجر پڑھتے، نہا لیتے، اور جمعے رات کنجر خانے کے لیے اب کھول ہو گئی، ہاں جی، ساری رات میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مسجد بھری ہوئی ہوتی، لوگ ذکر کر رہے ہوتے، سورہ کاف پڑھی جا رہی ہوتی، کوئی پہلے ہی تڑکے ہی لوگوں نے آ کے مسجد نبوی کے اندر بھر جانی، لڑائیاں ہو گئیں، کرے پڑ گئے، صحابہ کرام آپس میں تلواریں نکال، انہوں نے کہا پہلی صف میری ہے، دوسرا کہے میری ہے، اس پہ حضور نے فرمایا اور کچھ بتا دوں تو گردنیں اتر جائیں یہاں پر۔ جتنا جمعے کا ثواب اور افضل اور آرام سے بیٹھے اور کھائے،
اور اس کے بعد جا کر کھانا کھائے, تسلی کے ساتھ سوئے, قیلولہ کرے نبی پاک نے, اور فرمایا شام تک ایک گھڑی ایسی آ جاتی ہے جس میں لیلۃ القدر والا مقام آ جاتا ہے, اور آپ کے پاس ہر جمعے کو لیلۃ القدر آتی ہے, آپ مانتے ہی نہیں اس کو, آپ کہتے ہیں نہیں یہ یوم القدر ہے, جیسے لیلۃ القدر ہے یوم القدر ہے, جمعہ کو معمولی چیز ہے. اللہ اللہ اللہ, آپ کے نظر آپ سمجھتے کہ دنوں کے اندر دن ہے. اللہ نے کائنات کا اس دن آغاز کیا, آدم علیہ السلام کو اس دن کے اندر پیدا کیا, سارے کام اس کے اندر اللہ پاک نے سردار بنا دیا اس دن کو سارے سرداروں کا. جس طرح امام حسین سردار ہیں سید سارے صحابہ کی, اس طرح کے دنوں مہینوں کا سردار بنا دیا. ہر جمعہ حضور نے فرمایا جمعے میں عید آ جائے, 2 عیدیں سمجھ لو اس دن اکٹھی ہو گئی, آج اللہ بڑا ہی خوش ہے اس لیے اس نے تمہیں 2 عیدیں عطا کر دیں. آپ جمعے کو جمعہ ہی نہیں سمجھتے, نہ مانتے ہیں. یہاں پہ کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں جی بچے لینے کے لیے جانا ہے, بچوں والے اسکولوں میں جا کے بات کر لیں کہ بھائی میرے بچے نے جمعے والے دن نہیں آنا, سیدھی بات ہے. اگر آنا ہے تو میرے بچے کو آپ کو 11 بجے چھٹی دینی پڑے گی, یہ نہیں تو چھوڑ دیں, رہنے دیں, ہم بچہ اسکول داخل نہیں کرائیں گے. میں نہیں گیا, پہلے دن سے بھی نہیں گیا. جس دن اعلان ہوا 1997 میں گیا ہی نہیں. اتنے جرمانے بھرے میں نے جمعہ میں گیا ہی نہیں پڑھنے کے لیے. نہیں میں گیا نہیں تو میں بچا نہیں ہے, کون سا علم نہیں میں نے پڑھ لیا اور کون سی دنیا کا میں نے ڈگری میرے پاس نہیں ہے. کب میں کمپیوٹر سے لے کر دوسری تیسری کے لڑکے آئی ٹی کے ماہر ہیں, حالانکہ میں کچھ بھی نہیں جانتا کمپیوٹر, تھوڑا سا جان لڑکوں کو بتا دیتا ہوں فلاں جگہ غلطی ہے. اللہ اپنی فراست اتنی بتا دیتا ہے. کوئی کام ایسا نہیں دنیا کا جو میں ڈھنگ سے نہ کر اتنے پیارے, اور مجھے پتا بھی نہیں ہوتا, میں بتا دیتا ہوں اس میں یہ کمی. دین کی برکت, جمعہ کوئی معمولی چیز ہے. میں نہیں گیا جمعے والے دن, نہ کالج گیا نہ یونیورسٹی گیا, باہر کدھر باہر بھی ملکوں میں پڑھا, گیا ہی نہیں. میں جمعے والے دن نہیں گیا. پھر میں نے جرمانے لے لیے, بہت جرمانہ ہوا. میں لالا جرمانہ کہتا تیرے پروفیسر کہتے تیرے لیکچر شارٹ ہو جانے, میں کروں گا تیرے لیکچر شارٹ. میں کہا تو نے اس سے پہلے ماری جانا جن تو نے لیکچر شارٹ کر. لڑائی ہو گئی وہاں پر, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ایسی سبیل بنائی, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے کہا ایسی بددعا ثابت ہوئی, میں گیا, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا, رجسٹراروں کو کچھ نہیں پتا چلا بھی کیا ہو گیا. میں نے کہا میرا رول نمبر اتنا, اس نے اسی وقت سلپ دے دی, کچھ کہا ہی نہیں. ہوا کیا وہ میں نے بعد میں تلاش کر لیا بھی ہوا کیا, پر اللہ کی مدد آ گئی. اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, چل تجھے. میں نے کہا مولانا اسحاق کا جمعہ نہیں چھوڑنا, جو مرضی ہو جائے. مرگ گھر میں آئی, گھر میں لاش پڑی تھی پھپھی کی, دادے کے جمعے کے روز. میں آیا, میں جو تھا کیا, اس کے بعد جمعہ پڑھا. والد صاحب ہسپتال میں, ڈاکٹر کا دل اور کبھی تھوڑی دفعہ شاید مر جائے. میں نے کہا مر جائے تو مر جائے, جا کے جمعہ پڑھا. والد صاحب دعا کرائی, اللہ نے صحت دے دی. شادی تھی بہن کی, ابا جی نے کہا تم کہاں ہو. میں نے کہا یہ دعا ہی تو مانگنے گیا تھا شادی کی. وہاں جا کے میں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ بڑی جو ہے نا ایک مشکل ہی ہوتی ہے یہ شادی, ذمہ داری ہوتی ہے. باپ میرا تو دولت کی جانب دیکھتا ہے, ٹھیک ہے میں ماندار, لیکن کیا دولت سے عزت بن جاتی؟ نہیں بنتی. میں اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ سارا کھانے پینے کا ارینجمنٹ تو نے کرنا ہے, اس لیے جو میں کام کرا کے ایسی برکت ڈال دے کہ پتہ لگ جائے بھی کاشف نے جمعہ پڑھا ہے. میں کہتا ہوں میں گیا, دنیا آج تک ارینجمنٹ یاد کرتی ہے, کھانا کیسے اتنا بڑھ گیا اور لذیذ کتنا ہو گیا. مولانا اسحاق صاحب نے جا کے نکاح پڑھایا میری سسٹر کا, بڑا دعا کی, میں لے گیا, مولوی صاحب نے ایسی شاندار ایسا پیارا کیا, وہ بندے یاد کریں. انہوں نے اتنی ان کی برکت ہوئی, انہوں نے کہا مولوی صاحب کو اگلے ہمارے ولیمے والے جو ہم نے پروگرام رکھے ختم, اور یہی درس مولانا ہمارے گھر کرنے کے لیے ہے. چلو مولانا صاحب اگلے دن پھر درس دینے ادھر جا رہے. میں کہ مولوی صاحب تہاڈی برکت انہوں نے پٹھے کام چھڑ دیتے, وہ فون چلے سارے. انہوں نے کہا بڑا مزہ آیا یار. وہ فیملی والے اتنے متاثر ہوئے مولانا صاحب سے, انہوں نے پہلی دفعہ نکاح کے اوپر اتنا پیارا خطبہ, یہ سب چیزیں سنی. ڈول ساتھ لائے تھے, وہ باہر بجاتے رہے. میں نے کہا باہر آپ بجا لیں جتنا آپ نے بجانا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو ہم نہیں روک دیں. لیکن اندر جنید جمشید کی نعتیں چل رہی تھیں شادی حال میں, قرآن مجید چل رہا تھا. ابا جی کہتے ہیں بس بھی کر دے. میں کہا کڑی نہیں وسنی, یہ بس کر دیتی تھے, آرام میں بیٹھ جا. چپ کر کے آرام سے بیٹھ گئے. کہتے ہیں بادشاہ پھر یہی چل رہے, نعتیں چلنے دے. وہ دیکھو محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. جب اندر آئے ویلکم یہی ہو رہا تھا. خود ہی بند کرنا بجا جو کہ باہر ہی تھک تھک کے. میں نے کہا اندر ناز شریف چل رہی ہے, اندر نہ آنا یہ لے کے. ڈرا دیا. بہت بڑا شادی حال تھا, یہ بھی نہیں کہ چھوٹا سا, بڑے امیرانہ جگہ پہ تھی. کنفیوز کیوں ہوتے ہیں اہل ایمان, پھرک کیوں جاتے اپنے پاؤں سے؟ جب کافر نہیں پھسلتے, وہ نہیں لرزاتے, وہ نہیں کھسکتے, تم کیوں کھسکتے ہو؟
تم کیوں کھسکتے ہو اپنی جگہ سے؟ کس لیے آپ کے اندر ایمانی جرت کم پڑ جاتی ہے؟ یہ اسی طرح آنے ہیں، ماں باپ بہن بھائی برادریاں بہت کچھ کہیں گے، اپنی منواؤ، زور رکھو اپنی جس بات پہ زور چلتا ہے۔ لوگ پھر ہم سے کہتے ہیں اگر وہ یہ کرے، میں مجھے پتہ چلتا ہے کمزور آدمی ہے، میں کہتا فکرن دے تو نہ بولی۔ جو جان والا آدمی ہوتا ہے نا وہ پوچھتا پاچھتا کوئی نہیں ہے، وہ بنا دیتے ہیں نا سارے، وہ جو ہم ہوتے ہیں ہم بھی انوائرمنٹ بنا لیتے ہیں، منٹ تو ایک لگتا ہے ہم یہ ہوتے ہیں ہم بھی انوائرمنٹ بنا، میرا انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے نا، پھر میں بھی کر لیتا ہوں۔ میں کہا یہ کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ آگے ڈٹ جانا، بات تو یہ ہوتی ڈٹ جانے کی۔ تو جمعہ بڑا افضل ہے میرے عزیزوں، جمعہ نہ کبھی بھی چھوڑنا، جمعہ بہت پیاری چیز ہے، بڑی افضل چیز ہے۔ 4 5 6 گھنٹے، میری ماں کہتی ساری دنیا کا جمعہ 1 1.5 گھنٹے کا، میرا لڑکا صبح 7 بجے جمعہ پڑھنے جاتا ہے، 3 بجے گھر آتا ہے جمعہ پڑھ کے۔ میں کہا 8.5 گھنٹے کا جمعہ ماں بیٹھے، جب چپ کر کے ناشتہ کیا، ملا نہیں ملا، جا کے مولانا صاحب کے پاس بیٹھ گئے، وہ آرام سے جمعہ سارا، جب تک وہ گھر نہیں گئے جمعہ نہیں چھوڑا، اپنی منا کے آئیں۔ تو تھوڑی قیمت تو پے کرنی پڑتی شاہ صاحب، اگر بندہ کہ قیمت بھی پے نہ کروں چیز بھی مجھے مل جائے اچھی، یہ تو نہیں، یہ تو دنیا کے اصولوں کے خلاف ہے، پے تو کرنی پڑنی ہے۔ آپ کا کام تو نقصان ہوگا، کام کا بھی نقصان ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ جب ایمان بہت بلندی پہ چلا جاتا ہے پھر اللہ کام کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتا۔ شروع میں اللہ پاک ذرا تھوڑا سا چیک چک کرتے، ٹیسٹر لا کے نا، بتی بال رہی ہے اندر، ہاں جی نفاق کی بتیاں چیک کرتے، چیک کر نفاق والی بتی جل رہی ہے، انہوں نے کہا ایمان والی بتی بجھی ہے، اچھا جی چلو اگلی دفعہ لگا کے 2 4 سال ٹیسٹ ہونے، اس کے بعد بڑا دیکھا پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ مرشد جو صحابہ خطبہ سنتے جمعے والے دن اٹھ کے جو قافلے کو سامان لین چلے گئے سی، جڑا اللہ نے قرآن دے وچ ماریا کہ جمعے کی نماز تو بعد اپنے رزق کی تلاش جاؤ، اے نبی نے کہا کہ جمعے کا جڑا پہلا ٹائم ہے صبح دا، کہ پھر اودے وچ بھی وہ بزنس اللہ نے منع کر دیتا کہ وہ پہلے ٹائم دے وچ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے، اس کو دیکھیں جمعے والے دن نا صبح کے وقت وہاں بزنس ہوتا تھا، بعد میں بھی ہوتا تھا۔ اللہ پاک نے ان سے کہا کہ کم از کم تمہیں جمعے کا یہ ریگارڈ تو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہے مقام نجات، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا معاشرہ جو تھا وہ دینی بن چکا تھا، اسلامی ریاست بن چکی تھی، کفر کا نظام ختم ہو چکا تھا، حدود اللہ نافذ تھی۔ تو اس طرح کے کام کے اندر تو کام دنیا کا بھی کریں تو نیکی بن جاتی ہے۔ آپ کے ہاں حدود اللہ کا نفاذ ختم، دین سے بے دوری، صحابہ دین سیکھ چکے تھے، اب آپ کے ہاں دین سیکھنے کی ساری چیزیں، وہ ماحول نہیں نہ رہ گیا اب آپ کا۔ اب تو جب تک آپ اس میں پورے میں نہیں آتے، یہ جو کہا نا کہ پھر تم چلے جاؤ فانتشروا فضل اللہ، اللہ نے کہا پھر بعد میں پھر پھیل جائے کرو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فرض نہیں، جن کو کام کی بہت چاہت ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، جو چاہتے بھی ہمارا شاید کام کے بغیر گزارا نہیں، ان کو چاہیے وہ چلے جائیں جمعے کے بعد، پر جمعہ تو پڑھ کے جائیں، جمعہ ویسا پڑھتے ہیں جیسا صحابہ والا جمعہ ہے، ہاں جی۔ اس طرح کام چھوڑ کر آتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم دروازہ لگا دیتے، باہر سے بیلیں دینی شروع کر، ٹی 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 ٹی، میں نے کہا مار کے تھپڑ ان کو نکال دینا اگلی دفعہ جو کوئی آیا، ٹی ٹی۔ ہم جمعہ میں تیرے باپ کے نوکر ہیں کہ قائد صاحب خطبہ دے رہے تو باہر سے بیلیں دے رہا ہے، اسلم کو ٹیلی فون کرتا ہے، ملازم رکھا ہوا اس نے، تم لوگوں نے، تم اس کو، ہمارا بھی جمعہ خراب کیا اپنا بھی، دفعہ ہو جا کے پڑھ، اتنا تجھے چاہو ہے پہلے آ کے مارے۔ 12:15 کا پہلے کہتے تھے، 12:30 آنے لگ گئے، 12:30 کا رکھا 12:45 آنے لگ گئے، 12:45 کا رکھا 1 بجے آنے لگ گئے۔ ہے کتا نفسیات، بندے کی نفسیات ہے یہ کہ جتنی چھوٹ دیتے جاؤ، ہمارا پٹا ڈھیلا کرتے جاؤ، تو کتے اس تک جانا ہے، ہن ہو رکھ دیتا جا سکتا ہو، تو بات ہے یہ نہیں ہوتا سارا۔ ڈسٹربنس نہ کریں، اہل ایمان دین سیکھنے کے لیے آئیں، دروازہ لگائے، ہم آرام سے بیٹھ کے ہمیں سیکھنے دیں، جائیں آپ کو دنیا پیاری، اپنی دنیا میں بات، دین تو نہ خراب کریں کسی کا، اور پھر ہماری جانیں بھی محفوظ نہیں، اندر آتے ہیں گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے منہ دکھانے کا، ہاں جی اچھا اللہ کی مرضی، جی اللہ کی مرضی، ساتھ تیرے جیسے کھوتے کے لیے دروازہ کھلا رکھا اس لیے مار گئے۔ اللہ نے کہا پہلے اپنے آپ کو بختر بند کرو۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ اونٹ کا گھٹنا باندھ، پھر کیا کر، اللہ پہ توکل رکھ، پہلے اپنی ساری حفاظتیں کرو اور اس کے بعد پھر تم اللہ پہ چھوڑ دو کہ یا اللہ ہم بندوں نے اپنی پوری کوشش کر لی، اس کے بعد بھی اگر ہم مر جائیں گے تو پھر اللہ کو چاہیے تھا جو اللہ کو منظور ہے وہ ہمیں کو کرے۔
سارے جمعہ جو ہے وہ بڑا پہلے تھے، وہ ان کی اللہ کے اس دور کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ کس سینیریو میں حکم دیے جا رہے ہیں. یہی مولانا اسحاق صاحب سے میرا رفڑ تھا. وہ خام خواہ کی نواز شریف والی ہم ایت میں کرتے نہیں جمعے کے دن یہ جو بیع کرنی جائے. میں نے کہا مولانا صاحب جمعے کے دن بیع، آپ مجھے یہ سوال کریں، جواب دیں کہ جمعے والا جو دن ہے یہ اس کی چھٹی کیوں منسوخ کی گئی، وہ بتائیں نا آپ بات. اور ہفتے اتوار کی کیوں کی گئی وہ بتائیں. آپ الٹی گنگا نہ میرے سے بہائیں، آپ مجھے سوال کا جواب سیدھا دیں. ہاں آپ مان گئے آخر میں، پہلے نہیں مانتے تھے، میں نے منوا لیا. بتائیں نا، میں وجہ بتائیں. ہاں میں نے کہا بتائیں، کوئی تو وجہ بتائیں. کفار ہفتے اتوار کی کیوں کرتے ہیں، ہم نے جمعے کی منسوخ کر کے ہفتے اتوار کی کیوں کی، یہ وجہ بتائیں. یہ بتائیں، اس پہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی. کیوں؟ وہ ہفتہ اتوار کو اپنا دن مقدس جانتے ہیں، اس دن وہ اپنی تعلیمات مذہبی کرتے ہیں. اور آج جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت وہ جمعے کی ہے یا نہیں ہے؟ کس لیے کرتے ہیں وہ ہمارے لیے؟ کیا وہ یاشی کرنے کے لیے کرتے؟ نہیں، ان کا مذہبی اگر یاشی کرنے کے لیے تو منڈے ٹیوزڈے دن ہے، کیوں اس دن نہیں کرتے؟ وہ سنڈے کو چرچ جانا ہوتا ہے. اس غیر گزرے دور میں بھی جب وہ اللہ کے وجود کو صحیح طرح سے نہیں مانتے تو وہ سنڈے کو جاتے. 3 خداؤں کے ماننے والے صرف 3 خداؤں کی پوجا کرنے کے لیے اور شرک کرنے کے لیے سنڈے کو چھٹی کرتے ہیں. ایک خدا کو ماننے والے اور ہمارے نبی کی ساری زندگی مخالفت کرنے والے یہودی سیٹرڈے کو چھٹی کرتے ہیں. اپنے دین کو مرے مکے خراب مشرک بدعت والے دین کو جو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے اس کے لیے وہ زور لگائیں. ہم جمعے والے دن جو ہمیں ملتا ہے اس میں ہم کوئی زور ہی نہ لگائیں. اور وہی دن واضح و نصیحت کا تھا، وہی دن لوگ کرتے تھے. لوگ آتے تھے اپنے بچوں کو لے کر آتے، اب بھاگے آتے ہیں. ادھر گاڑیاں چل رہی ہیں، 1:30 بجے چھٹی ہو رہی، کوئی 1:45 کر رہا ہے، کوئی سڑکیں بھری ہوئی، کوئی ادھر کو ادھر جا رہا ہے. کس کے لیے کرے؟ پچھلی آپ کو پتا ہے جب میں نے جمعہ شروع کیا تو کتنے لوگ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے. کوئی کہتا جی آپ 12 بجے رکھیں، ہمیں اتنے بجے چھٹی ہوتی ہے. کوئی کہتا جی بینک سے ہم بچے چھوڑنے آتے ہیں. میں نے سب کا حساب کتاب نکال کے دیکھا، ابھی یہ تو مجھے پاگل بنائی جا رہے ہیں. وہ شفیق لوگ بھی جو تھے نا، چونکہ ان کو تعلقات کی بہت زیادہ بیماری ہوتی کہ نہیں وہ فلانا یہ کہہ رہا ہے تو پھر کہہ رہا ہے. جب امام ان کی ماننے لگ جاتا ہے لوگوں کی، اور پھر وہ لوگ آئے بھی نہیں بعد میں 2-2 4-4 دفعہ. سر جی آفس ڈیوٹی تو کون آفس چھوڑو، وہاں کا جمعہ پڑھ لو، میری ریکارڈنگ لے کے سن لو، تو میرے کو ضرور لائیو آ کے سن لو. نہیں، یہ نہیں ہے. جمعہ بہت قیمتی ہے، پر یہ بات ایسے سمجھ نہیں آتی. اس کے لیے شرع صدر چاہیے. جس کو کوئی اللہ سے پیار ہے نا، کوئی نبی علیہ السلام سے پیار ہے، کوئی جمعے کا جو اہتمام بتایا گیا ہے، پھر وہ کدھر جائے گا؟ جو راتوں کو مولانا صاحب سے سنا تھا ہم نے، مولانا نے مجھے کہا بیٹا یہ صحابہ کرام رات کو جمعے کی تیاریاں کرتے تھے. پھر میں نے کہا یہ دیکھ لیں کیا حال ہے. لوگوں کو بات کی سنتے بھی یاد نہیں رہ جاتی، آفسوں کے اندر پہنچنا ہوتا ہے، رش چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تسلی ہوتی تھی، ذہن آزاد ہوتے تھے، لوگ بیٹھ کر سنتے تھے. آتے ہی نہیں لوگ اب یہاں پر. 12:45 میں نے پھر 12:45 ہی رکھ دیا. اب 12:45 بجے بھی نہیں ہٹتے. ہم مینٹلی جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے نا دنیا سے، وہاں سے ہم کنیکٹڈ، وہاں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہ کرنا چاہتے. تو پھر 12:30 نہیں، آپ 1 بجے کا 4 بجے بھی رکھے ہوئے کسی نہیں آنا، انہوں نے نہیں آنا. ایک اور بھی بات ہے، گھر میں فارغ ہوتے ہیں. میں نے ہر اس بندے کو دیکھا ہے جو بندہ لیٹ آتا ہے اس کی پرسنالٹی لگ بھی ایک انڈیویجولی بھی میں نے چیک کی ہے. میں نے دیکھا یہ سست ہے، کاہل ہے، اس کا دین کے بارے میں کوئی رجحان نہیں ہے، یہ اوپر سے ڈرتا ہے، ویلا پتیکڑ سارا دن کوئی کام نہیں کرتا، یہ دوسروں کو بھی خراب کر رہا ہے. میں بڑا تیز، میں چھانٹی چھنٹی فل چھاندنا لگایا ہوا ہوتا کہ یہ بندہ کرے. بہانہ نہیں ماننا، اس کو ٹھیک ہو جائے، اللہ کے لیے ٹھیک ہو جائے. اپنی عادتوں کو، سستیوں کو، کاہلیوں کو ختم کر لے. کیا ہے کہ حساب کا دن قریب آ رہا ہے. وَهُوَ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضٌ. کیا ہے؟ وہ غفلتوں میں بھی تک پڑے ہوئے ہیں. 17واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ساتیں قریب آ رہی حساب کی. حساب لفظ بولا اللہ نے کہا، اور وہ غفلتوں میں پڑ گئے. بس سو رہے. جمعے کے دن سونا ہے، جمعے کے دن کھانا ہے. ایک ہی دن کہتے ہوتا ہے. مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ جی سنڈے کو بہت نیند آتی ہے. میں کہا سنڈے کو اللہ میاں بدل جاندہ. سنڈے کو تو نیند نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ یہی ایک دن فرصت کا ہے، اور اسی فرصت کے دنوں میں اپنے یار سے ملاقات کر لیں.
پھر محبوب، پھر یہ دل التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے۔ میرے کولیگز پوچھتے ہیں کہ آپ سنڈے کو چھٹی آپ کیسے مناتے ہیں؟ میں نے کہا میں پہلے اس سے بھی ارلی اٹھ جاتا ہوں، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، آج زیادہ قرآن پڑھیں گے، آج زیادہ اللہ سے باتیں کریں گے، آج زیادہ تسبیحات کریں گے، آج نعت شریف سننے کا دن ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو میں جس دن میری چھٹی ہوتی ہے اس دن میں زیادہ نعتیں سنتا ہوں، صبح صبح ہی لگا لیتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہیں جی نعتیں، اور میں سنتا ہوں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہوگی، ہیں یہ میں سن رہا تھا صبح کہ سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہوگی، اگر جب ان کی رسائی ہوگی تو ہماری پھر بات بنائی ہوگی۔ کہتا اگر نبی علیہ السلام کی رسائی ہوگی تو پھر سمجھ لو مسلمانوں ہم تو پھر خوش ہو گئے، ہمارے اس دن کسی کی سنی نہیں جانی، اس دن صرف رسول اللہ کی سنی جانی۔ انہوں نے کہا بھروسہ کر لے، نیکیاں کر لے، ادھر سے شفاعت پہ بھی بھروسہ کر لے، انشاءاللہ بخشے۔ اس لیے جس دن آپ کو فرصت کے لمحات ملیں وہ گولڈن ٹائم ہوتا ہے، اس میں نیکیاں زیادہ کر دیں۔ چھٹی کے دن تو نیکی زیادہ کر لیں، نیند کم کر لیں۔ اس دن لیٹ ناشتے، ٹراؤزریں شرٹیں پائی ہوئی، 2 بجے جا رہے، کھکلیاں، یہ روایت اور نہاری کے موڑ میں وہاں پہ گیا دن کے وقت کام کرنے کے لیے، کہتے جی میں نے کہا ہے ابھی پوریاں نکل نہیں، دن کے 2 بجے، کہتے ہیں لوگ ناشتہ کرنے آ رہے ہیں، ناشتہ کھائے اور ابا میں فجر کی نماز میں سارے اکثر ہی فجر کی نماز چھٹی والے دن چھٹی دنوں، کیونکہ آپ اللہ کو بھی ترجیح نہیں دے پائے، محبت ابھی کامل نہیں ہوئی ہے۔ لو ٹیکس ٹائم مائی ڈارلنگ، لو ٹیکس ٹائم۔ کسی زمانے میں مجھے پوری انگریزی کی یہ ایک پوئم یاد تھی، تو میں اس زمانے میں بڑا ینگ تھا، ویری ارلی تھا اور فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، تو میں اس وقت مطلب بزم ادب ہوتا تھا، تو آپ کو پتہ ہے بزم ادب میں شور بھی بڑا ہوتا ہے، تو ہماری بھی کوئی گفتگو سنی جاتی تھی، تو میں نے کسی زمانے میں یہ سنائی تھی کہ لو ٹیکس ٹائم ڈارلنگ، لو ٹیکس ٹائم، جانو جانے من، محبت وقت مانگتی ہے، محبت وقت مانگتی ہے۔ میں نے اسے مطلب اس میں یہ بڑی لمبی میں نے پڑھی تھی، مجھے پہلا مصرع پتہ نہیں اچانک 25 سال کے بعد کہاں سے یاد آ گیا۔ تو محبت وقت مانگتی ہے، اگر سچی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے تو آپ سے محبت مانگ رہی ہے، ٹائم مانگتی ہے۔ دین کا سارا دارالمدار ایک لفظ تے اہمیت تے، انسان ساری عمر اپنی زندگی اور دین دے معاملے ایک اہمیت دے لفظ نو دیکھدا کہ اپنا زندگی دا معاملہ کو اگے ہے یا اللہ دے دین دا معاملہ۔ امپورٹینس، 2 لفظ آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، دین میں امپورٹینس اینڈ پریورٹی۔ پریورٹی، کام تو سارے ہی ہیں، ترجیح کس کو دے رہے ہیں آپ؟ کام سارے ہی ہیں اور سارے ضروری ہیں، سارے ضروری کام ہیں۔ آئی ہیو این ارجنٹ پیس آف ورک، ہے کام سارے ہی ہیں، لیکن کاموں کے اندر ترجیح کس کی ہے؟ وہ شہنشاہ معظم بادشاہ حقیقی کی ہے، جو بادشاہ کو آگے رکھ گیا۔ بروز قیامت سلطان، ہمارے بادشاہ، ہمارے مالک الملک، ہمارا رب اس بندے کو سب سے آگے بلا کے نوازے گا، اس کو پرائرٹی دے دے گا۔ صرف بادشاہ کو کہہ لیں کہ اللہ تیرے ترجیح تیری ہے، برادری بھی کھڑی ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، بیوی بھی کھڑی ہے، کام بھی کھڑا ہے، فیکٹری بھی کھڑی ہے، گھر بھی کھڑا ہے، جاب بھی کھڑی ہے، عہدے بھی ہیں، اپنا نفس بھی ہے، اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، پیارے سب لوگ ہیں، لیکن اچانک اس میں سے کہا یہ سب کھڑے ہیں، محبوب ہیں، ایک پہ ہاتھ رکھ لے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، جا۔ اقبال نے جملہ کہا، وہ تو ایسے ہی اس کو ہمارے یار کو سمجھ نہیں آتا یہ شعر، اس نے کی محمد سے وفا تو نے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تو نے پیار اگر کر لیا نا میرے محبوب سے، ان کنتم تحبون اللہ، یہ آیت کا ترجمہ اقبال نے کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے، وفا کا کہا ہے، غداری نہیں کہا، بے وفائی کا اور جفاؤں کا ذکر نہیں کیا۔ وفا یہ ہوتی کٹ جانا اور مر جانا کسی کے لیے، اسی کو وفا کہتے ہیں، اس سے نچلے درجے میں وفا کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ وفا ہوتا ہے کسی کے لیے گردن کٹوا لینی
اور اس کے بدلے میں ٹوٹے 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 کروا لے، اس کو وفا کہتے ہیں۔ اس سے نچلے درجے کو وفا نہیں کہتے کہ محمد سے وفا تو نے، اللہ آگے کہ ہم تیرے ہیں، میں تیرا ہو جاؤں گا، تو مجھے خرید لے، مجھے خریدنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کون ہے کہ جو اللہ کو کون ہے جو اللہ کی رضا مندی کو خریدتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ نے قرآن سورہ بقرہ کی آیت کسی کو یاد ہو، کون ہے جو اللہ کو خریدتا ہے، اللہ کی رضا کو؟ اللہ نے فرمایا کوئی ہے جو مجھے خرید لے، میری ذات کو۔ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اب جب اللہ میرا ہے تو قلم جو تقدیر کا ہے، جو ہم کہتے ہیں تقدیر میں میری چین سے لکھنا جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، وہ پڑھتا ہے نا، اس سے اچھی آج تک قوالی نہیں میں نے زندگی میں سنی۔ ایک ہی قوالی سنی ہے اور وہی قوالی سنی ہے، اس کے بعد اور آگے پیچھے مجھے پسند نہیں آئی کوئی قوالی۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم فقیروں کے بھی دن بدل جائیں گے۔ پھر اس میں وہ کہتا ہے جان لو اگر اٹھ گئی وہ ایک نظر، جتنے جام ہیں خالی سب بھر جائیں گے۔ اس پہ تو طبیعت ہی بے خود ہو گئی نا، اس نے کہا جان لو اگر اٹھ گئی وہ ایک نظر، رحمت کی ایک نظر یوں اٹھی، 7 ارب نہیں 21 ارب نہیں کھربوں اربوں بھی نہیں، لامحدود جام خالی اگر ہوئے، سب گناہگار ہوئے، سب بھر جائیں گے، مغفرت سے بھر دیے جائیں گے۔ یاد رکھو اگر، یہ اصل میں شاعری اس میں بہت ہے، آپ کوئی شاعری کی نزاکتوں کو جانتے ہوں گے، کوئی شاعری اصل میں ہوتی ذوق کے ساتھ، شاعری کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کوئی پیدا پودا نہیں ہوتا، وہ ایک ذوق ہوتا ہے ہر ایک آدمی کا نا۔ تو میرا کچھ اس سے تھوڑا سا مس موس بھی ہے، میں کچھ شاعری سے گھستا گھساتا ہوں، تو وہ کہتا ہے یاد رکھو اگر، یہ ایک کسی کو نا بندہ آخری جو اس کو کہتا ہے نا اپنے سے پیار کرنے کے لیے کہ دیکھ لو مجھ سے پیار ہو گیا تو پھر کچھ بچے گا نہیں، ہر شے جو ہے تمہاری ہو جائے گی، تو محبوب ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، جمیل ہو، آپ کا بھی ذوق ہو، اور وہ آپ کو پیشکش کرے کہ اگر تم نے یہ کیا تو ہم تمہارے ہیں۔ اب ذرا سوچے اس سینیریو میں جا کے، محبت اور عشق کے سینیریو میں، بھی آپ کی آخری چاہت وہ ہے کہ یہ آپ کی چاہت ہو، اور وہ چاہت ایسی ہو کہ آپ سے کہے کہ سجدہ کرو، آپ سجدہ بھی کر گزرے، وہ آپ سے کہے کہ یہ ایک چھوٹی پینسل جو تمہارے پاس ہے یہ مجھے دے دو، مجھے پسند آ گئی، اور پھر اس کے بعد ہم تمہارے ہیں۔ تو جس نو یار وکیندہ ملے تے پیسے ہون پلے، او دے جے نصیبے والا تے او دے نصیبے سولے، یار بھی ہو بکنے کے لیے آ جائے، پیسے بھی پاس ہوں بندے کے، تو نصیب نہیں جاگ اٹھے۔ شہنشاہ معظم کے بارے میں وہ کہتا ہے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، تم نے اگر بنا لیا، کامیاب گئے ہو، کوئی ایسا بادشاہ کے قدموں کے اندر سر رکھ کر کوئی بات کہہ دی تم نے، باقی پھر چھوڑ دو، جتنے جام ہیں خالی سب بھر جائیں گے، بیوی کے، بچے کے، اولاد کے، مال کے، دولت کے، دنیا کے، آخرت کے، تمہارے جسم کے، وجود کے، تم یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے جام ہیں سب خالی بھر جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ اللہ نے کہا یہ 2 جہان کی تم بات کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اس کو کہا لکھ، پھر اس نے لکھا، لکھنے سے پہلے سے کہا کہ ایک بات پہلے لکھ کہ کبھی میرے غضب پر، میرا غضب میری رحمت پر حاوی نہ ہوگا، یہ لکھ دے پہلے تو یہ لکھنا، تقدیریں بعد میں لکھی، اگر یہی غضب طاری ہو گیا نا تو یہ بچنے کوئی نہیں، میں تو یہ بتاؤں، پہلے ایک آئین آپ ہی بنا لیا،
خود ایک آئین بنا کے اس کے اوپر لکھ کے اس کے اوپر اب لکھ تقدیر، لکھ پھر آدم کیسے ہوگا، زمین کیسے خلق ہوگی، یہ اللہ نبی علیہ السلام نے پہلے قلم پیدا کیا اور لوح کو پیدا کیا اور اس کو کہا لکھ لوح کے اوپر، تقدیر کے اوپر لکھا، فرمایا یہ تقدیر ہم تیری دے دیں گے، لوح و قلم پھر لکھ لینا جو چیز چاہو گے لکھ لینا، مانگ لو جو بلینک چیک ہے، لوٹو پھر خزانے بھی کھولو، لوٹ لو جتنے لوٹنے۔ ہاں محمود بیٹھے تھے غزنوی رحم اللہ تعالی، اور ایاز بھی تھا غلام، با وفا غلام پر عاشق تھا، اور غلام اپنے آقا پر عاشق تھا، روتا تھا۔ ایاز ایک تاریخ کے اندر با وفا غلام کی علامت ہے۔ کیا علامت ہے؟ با وفا غلام کی۔ غربت بڑی کاٹی تھی، حالات بڑے خراب تھے، پس گیا تھا۔ محمود غزنوی نے اس کو لے آیا، کپڑے پہنا دیے، جوتے پہنا دیے، آرام کی زندگی، پہلی دفعہ روٹی سکون کی کھائی، ہاتھ پھیرا کپڑوں پہ، ریشمی کپڑے، سر پہ تاج دیکھا بادشاہ نے رکھا ہوا ہے، قریب کا نوکر رکھ لیا۔ وہ اپنے آقا پہ عاشق ہو گئے، اس نے کہا یہ آقا ہوتا ہے جو آرام سے رکھے، وہ دن رات گالیاں دیتا، بستی کرتا ہے۔ اگر بندہ حلال کا ہو یہ سوچے، آج کل تو نہیں سوچتے ویسے، نوکر وہ کرے، تھا حلال کا سوچے۔ سلطان سے کسی نے کہا آپ نے اس کو سر چڑھایا ہوا ہے، سلطان نے کہا کوئی وجہ ہے، میں نے سر چڑھایا ہوا ہے، میں نے سر چڑھایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن سلطان نے بس اچانک سے، بادشاہ جو ہوتے ہیں نا طبیعت زوروں پہ ہوتی ہے، ابھی بیٹھے کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، 10 منٹ بعد کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ذہن بدلتا جاتا ہے، کام ہی اتنے ہوتے ہیں۔ تو اس نے ایک دن کہا، آیا بادشاہ، اس نے آتے کہا یہ جو میرے خزانے کے ہے نا دروازے، یہ کھولو اور اس کے اندر سے قیمتی چیزیں لا کے یہاں ساری رکھ دو، دنیا کے نوادرات چیزیں ساری رکھ دی اس کو۔ تو وزیر مشیر آ گئے، سپاہ سالار بھی آ گئے، انہوں نے کہا یارو جس نے جو چیز لینی ہے نا اس پہ ہاتھ رکھ دے۔ سب نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، کسی نے کہا سونا، کسی نے چاندی، کسی نے مجسمہ، کسی نے۔ حضرت ایاز آگے بڑھے، انہیں سلطان معظم محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان نے کہا ایاز یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا؟ سب وہ رکھ رہے ہیں، اب سب لوگ متوجہ بھی ہوئے کہ ایاز اب کیا لگے گا کہنے۔ ایاز نے کہا حضور والا جس کو آپ مل گئے اس کو سب کچھ مل گیا، یہ چیزیں تو آپ کی نوکر ہیں، آپ کی نوکر ہیں۔ آپ نے جب اللہ کو ترجیح دے دی، آپ نے اس کے جمعے کو ترجیح دے دی، کام سب کو ہی ہے، آپ نے اس کو ترجیح دے دی۔ آپ آ گئے، صبح سویرے اٹھے، نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، آپ 8-9 بجے آ گئے، یہاں کے اپنی سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن ہیں، اس کو منا رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے باتیں کریں۔ اب یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے تو اس کو ترجیح دے دی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو اور سخت پیاس ہو، ننگے آپ کھڑے ہوئے ہوں، جان پر بنی ہوئی ہو، ماں باپ بہن بھائی آپ کے کوئی کام نہ آتے ہوں، تو ایسے میں آپ اللہ رب العزت کو پکاریں کہ یا اللہ بندہ میرا بہت میں پیاسا کھڑا ہوں، میں وہی بندہ ہوں جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے تیری بارگاہ میں رات کو کپڑے اپنے جمعے کے سیٹ کر کے کہ صبح شہنشاہ معظم کے دربار میں جانا ہے۔ شہنشاہ کہتے تھے جو جلدی آ جائے گا اس کو اونٹ کا ثواب، جو ذرا دیر سے آئے گا بیل کا ثواب، جو اس سے دیر سے آئے گا گائے کا ثواب، پھر بھیڑ کا ثواب، پھر بکری کا ثواب، پھر مرغ کا ثواب، پھر انڈا، اور پھر جب امام بیٹھ گیا دروازہ بند۔ یہ میں نہیں بند کرتا، فرشتے بند کرتے ہیں۔ جب میں ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں نا اس کے بعد آپ کو کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ پھر آپ کو خطبے کا ثواب ہے، اور جو لیٹ خطبہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو 2 رکعتوں کا ثواب ہے، بس۔ وہ حضور نے کہا کچھ نہیں لیا اس سے جمعے والے دن۔ آپ شہنشاہ کے پاس آئے تو پتہ کیا ہوتا ہے پھر قیامت کے دن ہوگا؟ اس حشر کے دن میں ایک سایہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہونا، اور وہ عرش کا سایہ ہونا۔ بلا کر فرق کو بلاؤ، اس سے کہو کہ یہ آ کر ہمارے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائے۔ شاہد کو بلاؤ، شعیب کو بلاؤ، اسلم کو بلاؤ، آوازیں پڑھ رہی ہونی ہیں۔ پھر جو جمعے کے دن لیٹ آ رہے ہوں گے پھر ان سے پوچھنا نا
اس پتہ تو اسے چلنا چاہیے سودا بکنا ہے، سودا آمنے سامنے آنا ہے۔ لڑکا تھا اور قصیدہ لکھنا سیکھ گیا استاد سے، استاد جی کہا لکھو شعر، 2 لاکھ کا شعر تے لکھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، کبھی استاد جی موج میں آ کے شعر لکھا کہ 5000 کا شعر لکھ رہا ساڈا، یہ بڑی قیمت ہے۔ وہ لڑکا لکھتا لکھاتا رہا، اور ماں نے ایک دن ڈنڈے مار کے کہا دفعہ ہو جا کے شعر لکھتا رہتا ہے، جا کے بازار سے سودا لے کے۔ وہ بازار گیا، اس نے جا کے وہاں پر سبزی والے سے کہا، اس کا استاد جی سبزی تول لو، انہوں نے سبزی تول لی، انہوں نے کیسے کہا پیسے دو، اس نے آ کے شعر سنا دیا۔ انہوں نے کہا لاؤ جی 2000 والا شعر باقی مینوں دے دے، باقی مجھے دے دو۔ سبزی والے نے کہا ادھر پڑھاؤ سبزی تے شعر شریف لے کے گھر جاؤ۔ لڑکا بڑا پریشان ہوا، استاد جی نے تو مروا دیا، ساری زندگی شعر و شاعری، کام ہو گیا خراب۔ وہ آ گیا سیدھا استاد جی کے پاس، استاد جی وہ تو شعر اس طرح کرتا ہے۔ استاد نے کہا آئے ہائے ہائے، اس نے سیدھا کہا لکھ قصیدہ تیار کیا۔ اس نے کہا فلاں جگہ جا، اس دربان کو کہیں کہ مجھے میرے استاد جی نے بھیجا ہے، فلاں ان کا نام ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ اندر گیا، اندر بادشاہ کا دربار، سلام کیا۔ انہوں نے کہا حضور آپ کی شان میں قصیدہ لکھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اس نے کہا موتیوں سے تول دیا جائے۔ موتیوں سے تولا، واپس آیا استاد جی یہ موتیوں سے تول دیا اس نے، تو یہ میں تو امیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا پتر جو قدردان تھا اور جس کو پتا تھا اس سے موتیوں سے تول دیا، جو قدردان نہیں تھا اس کو کہ اس نے تمہیں اس سے کیسے تولنا تھا۔ یہ قیامت کے دن جو آپ جمعے میں بیٹھ کے باتیں تسبیح میرے کہنے پہ سورت کافیں پڑھتے پھرتے ہیں اور ٹائم پر آتے ہیں، یہ قیامت کا آپ کو اس دن پتہ چلنا ہے آپ کا مول کیا ڈالا ہے اللہ نے۔ ادھر تو آپ کو لگتا ہے کہ کاشف وقت ہمارا خراب کر رہا ہے، دیر کر دیتا ہے اور لمبے خطبے دیتا ہے۔ قیامت کا ڈھونڈتے پھرنا فرق نہیں۔ کاش صاحب نے کہتے اس دن کے 4 بجے تک لے جانے چنگا نہیں سی ہے۔ سر میری باتوں کا مول اور آپ کو آپ کی باتوں کا مول، آپ کیا سمجھتے ہیں رات کے وقت، آپ تہجد کے وقت جب کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھ سے یہاں سے قطرہ نکلتا ہے، حضور نے فرمایا مکھی کے سر جتنا قطرہ نکلتا ہے، نیچے ڈھلکنے سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نہ جانے رات کے 1 پہر میں آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے صرف اتنا ہی کہا سبحان اللہ، سو گئے دوبارہ۔ شہنشاہ معظم نے کہا اس کو غافلوں میں نہ لکھنا، اس کو اب بھی میں یاد، نیند بڑی آئی ہے، تھکا ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہے، اٹھ نہیں سکتا، لیکن بندے نے ابھی مجھے کہا بادشاہ آپ بڑے پاک ہیں، بہت بڑے ہیں، میری باتیں کر کے دیکھ کے آپ نے کیا مجھے بخشنا، آپ میرے سبحان اللہ کہنے بھی بخش دے۔ رسول خدا نے فرمایا جس کسی کی رات کو اچانک آنکھ کھل گئی، کسی حالت میں بھی ہے، جنابت میں ہے، غسل کی حاجت ہے، نہیں حاجت، اچانک کھل گئی اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور اس کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر رکعتیں 2 اٹھ کے پڑھ لی تو 2 رکعتیں اس کی قبول کر لی جائیں گی، قبول، پتہ نہیں کتنی ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی، فرمایا اس کی رکعتیں اسی وقت مقبول کر دی جائیں گی، لکھ دیا جائے گا اپرووڈ، صرف یہ لکھ دیا، پتہ نہیں ساری زندگی کی قبول ہے یا نہیں قبول۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا جو بات بھی وہ اس وقت اللہ سے کہے گا، یہ پڑھنے کے بعد اللہ اسی وقت اس کو قبول کر لیں گے۔ اور میں اپنے تجربے پر آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی میں نے وہ بات کی، دن میں شام پڑھنے سے پہلے وہ قبول ہو گئی، ختم ہو گیا میرا کام۔ جب میری مصیبت بنی میں نے رات کے پچھلے پہر میں کہا شہنشاہ معظم، یہ دیکھیں دونوں ہاتھ خالی ہیں، یہ بھی دیکھ لیں، جیب بھی خالی ہے، کوئی شے نہیں، آپ کا غلام ہوں ہیں اور خالی جیب میں پھروں۔ غالب نے کہا تھا بنا ہے شاہ کا مصاحب اور پھرے ہے اتراتا، ورنہ غالب کی شہر میں آبرو کیا ہے۔ شیر کا مدرس بڑا، شیر بہت اونچا ہے، بہادر شاہ ظفر کے گیا بنے ہے شاہ کا مصاحب اور پھرے ہے اتراتا، بہت بڑا شعر ہے، اتنا بڑا شعر ہے، اتنا بڑا شعر ہے کہ آپ تصور نہیں کریں، خدا کی رحمت کو ہلانے والا شعر ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب اور پھرے ہے اتراتا،
ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ کہتا تو بادشاہ کا مصاحب ہے اس لیے تجھ پہ غرور پھبتا ہے، ورنہ تیری اکیلے کی کوئی آبرو اور عزت نہیں ہے۔ ہم بھی اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ بنے ہیں تیرے مصاحب، پھریں گے اتراتے، ورنہ کاشف کی اس دنیا میں آبرو کیا ہے؟ ہم تیرے اللہ، ہم تیرے غلام ہیں، اوروں کے غلاموں اور ہمارے درمیان فرق کر، ہمارے درمیان فرق کر۔ اگر وہ بھی مصیبتوں میں گرفتار، ان کی نہ سنی جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کے آقا بہرے بھی ہوں گے اور اندھے بھی ہوں گے۔ میرے آقا میں فرق ہے نا، تو میرا بادشاہ ہے، تو نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے نہ کچھ اور، شہنشاہ ہوتے ہوئے میرا فرق کر بندوں کے درمیان میں، ورنہ بے عزتی لوگ کہیں گے لو اس کوٹھی میں تم نے اگر کام کیا تو بھوکے تو تم بھی مرتے ہو، بھوکے تو تم بھی مرتے ہو۔ ساتھ کی کوٹھی کا ملازم میری کوٹھی کے ملازم کو کہے چلو میرے تو مالک کے پاس نہیں ہے کھانے پینے کو کوئی شے، تو تیرے جو مالک کے گھر میں ڈیلی ٹرک آتے ہیں تو پھر بھی بھوکا مرتا، لانا تیرے تہجی نوکری کرنے تک، چلو ہمارا تو کوئی بھوک کا بنتا ہے۔ ہم بھی اللہ کی رات کے وقت میں کہیں یا اللہ بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اترا تھا، ورنہ شہر میں غالب کیا آبرو کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے اور ان کے درمیان ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں، ہم نے کب کہا ہم گناہگار نہیں ہیں، تیرے معیار پر پورے اترنے والے نہیں ہیں، لیکن ساتھ والی کوٹھی کا ملازم مجھے پھر نہ تانے دے گا، یہ میں تجھے بتا دوں، بسی بہت ہونی ہے، پھر یہ ہماری تو نہیں، پھر تیرے اوپر ہی بات آنی جو بھی آنی، کوئی ان کی نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ کے ہمارا بیڑا پار کر۔ شہنشاہ کا کیا ہے؟ وہی کہ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے جام ہیں خالی سب بھر جائیں گے۔ شہنشاہ معظم کا کیا ہے؟ بادشاہ کو نہ کوئی بندہ آپ میں سے شہنشاہ معظم کے بارے میں بدگمانی نہ کر بیٹھے۔ میں آپ کو ساری زندگی، ابھی میں گھر بیٹھا اپنے بہن بھائیوں کے پاس بیٹھا تھا، کوئی بات چیت چلے زور سے میرے بند کرو، میں نے کہا یہ ساری گفتگو میرے بہن بھائی ہو کے توحید کے درمیان میں خلل آ جائے تم پر 100 دفعہ افسوس اور نفرین ہے۔ شہنشاہ کا غلام تم، میں، اور تمہیں میں کہتا ہوں بادشاہ نے مجھے غلامی میں لے رکھا ہے، تم مجھے دیکھتے نہیں ہو کیسی کیسی رحمتیں اس بادشاہ نے کی ہوئی ہیں، اور پھر تم اس پہ یہ باتیں کرتے ہو۔ شرم کرو، تم لوگوں کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جس ماں کے تم بچے ہو سے تو ساری پہلے دن سکول جانے لگا، جی میں سکول جانے لگے، لیکن میں آپ کو بات بتا نرسری کلاس میں ڈار پبلک سکول کے اندر میری پہلے دن ہی میں جانے لگا ہوں۔ میری ماں نے میرا بیگ تیار کرنے کے بعد یہ میرے پاؤں کے مجھے یاد ہے اس زمانے میں شارٹس پہنتے بچوں، گرمیاں تھیں، میری ماں نے میرے یہاں لیسز بند کیے، تو میری ماں بتاؤ کیا کہہ رہی ہے، مجھے یاد ہے میری ماں نے کہا دیکھو اگر یہ تمہارا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے یہ تم نے اللہ سے مانگنا ہے، کیوں نہ اس کے لیے تہجد میں رو رو کے دعائیں کروں، خدا کے قریب کر گئی اس کو جس کو سمجھ بھی نہیں تھی۔ یہ میں جب لیسز باندھے ہیں پہلی دفعہ اسکول جانے کے لیے، میری ماں نے مجھے یہ لیسز باندھتے ہوئے کہا ہے تسمہ جوتے کا باندھو۔ میری ماں کہتی دیکھو، اپنی بے دھیانی میں بات کر رہی ہے، کہتی دیکھو اگر یہ تسمہ ٹوٹ جائے تو یہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ میں تو پریشان ہوں بھی یہ اللہ میاں تسمہ مجھے کہاں سے دے گا؟ ماں کہتی نہیں وہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، اب تک تسمہ ٹوٹتا ہے اور اب تک مانگتا ہوں۔ تسمے نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے، کیونکہ دعا رکھی ہوئی مانگنے کے لیے۔ آپ کے تسمے ٹوٹتے ہیں، آپ اس سے مانگتے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں تسمہ جاندے ہو تو لے لینا، نہ کریں، آپ نہیں لے سکتے جب تک شہنشاہ کا حکم ہے۔ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کسی آدمی کے مبادہ ذہن میں آئے، آپ تو کوٹھیاں مانگ رہے ہیں، گھر مانگ رہے ہیں، کاروبار مانگ رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں، میں کہتا ہوں جرت نہیں ہے آپ کے اندر، آپ تسمہ بھی لے جائیں۔ یہ میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہوں، کسی مائی کا لال جنا ہی نہیں آج کے دن۔ شیطان بھی زندگی کا مرہون منت ہے، اگر اپنی کا، وہ بھی اللہ کی وجہ سے مرہون منت ہے۔ اللہ نے اسی خاص کام مانی رکھا، بہت خاص کام کر اللہ پاک ہمارے چھوٹے بڑے تن کے گھر، پنکھا، جوتا، میں، تم، بٹن، ہم، تم، سانسیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کوئی بندہ اپنے ذہن میں بات شہنشاہ معظم کو لائٹ نہ لے لے، پلیز لائٹ نہیں لینا کسی آدمی نے۔ جس کسی نے اس کو امپورٹنس نہیں دی اس کو امپورٹنس نہیں ملے گی، جس نے اس کو پرائرٹی نہیں دی اس کو پرائرٹی نہیں ملے گی۔
اور میں آپ کو ایک سیدھی بات بتا دوں، بچنا اس نے ہے جس نے امپورٹنس دی اور پرائرٹی دی، وہ قیامت کے دن بچیں گے، باقی سارے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ شہنشاہ کو بڑا غصہ ہے انسانوں پر، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے، اللہ آپ سب سے افضل ہے۔ ابھی میری بہن پوچھ رہی، پھر آپ وہ جو ایف آئی سی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ پھر وہ جا کر کیوں، جب امی فوت ہوئیں تو آپ وہ درخت کے نیچے جا کر کیا کر رہے تھے، ادھر کیا کر رہے تھے، تو آپ سجدے میں کیا دعا کر رہے تھے؟ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تیرا شکر ہے تو میری ماں کو لے گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ میں ناراض تو نہیں ہوں آپ پر، میں ناراض تو نہیں، 1 گھنٹہ کا جو میں نے لمبا سے میں ناراض نہیں ہوں آپ پر، بالکل بھی نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ناراض نہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو میں بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ میرا دل اور میں اس غم کے بوجھ کو اب برداشت نہیں کر پا رہے، اس لیے میں اگر رو رہا ہوں نا تو اس پہ مجھے پوچھنا نہیں ہے، میں رو رہا ہوں مجھ سے پوچھنا نہیں آپ نے کہ تم روئے کیوں تھے، مجھ سے یہ نہ پوچھیں، میرے قلب کا بھی نہیں آپ نے پوچھنا کہ وہ غم زدہ کیوں ہو گیا تھا۔ میں ہوں بشر، آپ ہیں رب، آپ ہیں خالق، میں مخلوق، میں نے باں نہیں کرنی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں وہ پتہ نہیں، اسے نہیں پتا، کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا تھا میری بینک آپ یہ کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے، تو آپ بھی تو رو ہی رہے تھے۔ میں نے کہا شکر ادا کر، میں نے بار تم لوگوں کے لاگا ہٹ کے میں نے کہا شکر الحمدللہ، فیصلہ منظور ہے، جیسا آپ نے کر دیا، جیسا آپ نے کر دیا بہت اچھا فیصلہ ہوا۔ یہاں پہ میں نے رکھ کے کرنا کیا تھا، وہاں پہ موجیں، فرشتے، حوریں، غلمان، جنت، ہوائیں ٹھنڈی، یہ وہ، کپڑے، کھانا پینا، رولا اگلی دنیا کے یقین کا ہے۔ رونا تب بھی بند ہو جاتا ہے جب بندے کو پتا ہو کہ بندہ اچھی جگہ چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے بیچ کے لندن سارے پوچھتے ٹھیک ہیں، خوش ہیں، ماشاءاللہ، ماں صدقے جاوے، قربان جاوے، اب خیال رکھی، بس روتی تھوڑی ہے۔ اب تو تصویریں آ گئی ہیں، اب مائیں ادھر بیٹھی کہتی ہیں کی پکان لگی ہیں، واٹس ایپ پہ، کہیں واٹس ایپ چلتا ہوتا، یہاں ماں باپ دکھاتے بھی کس موج میں ہوتے، تو آپ نے بھی کہنا دعا کر امی میں بھی فوت ہو کے چھیتی آج ماں، ابھی تو آپ سے کوئی کہتا فوت ہو کے امی سے ملا کہ نہیں اتنے ٹھیک ہے، بڑے کام کر دیں سارے۔ آپ کے یقین ایمان کا ہے، آنکھ دیکھ لیں، بادشاہ پہ یقین رکھیں، کچھ نہیں ہوتا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ ایک نظر، جتنے جام ہیں سب خالی بھر جائیں گے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ امپورٹنس دیں، جمعے کے دن کو آتے ہیں بڑی پیار سے آئیں، ٹھنڈے میٹھے آئیں، بار بار وضو کر لیں، لیٹ جائیں، کوئی کھانے کا شوگر ہے آپ کو کھانے کا سامان ساتھ لے آئیں، تکیہ اپنا رکھیں اپنے ساتھ، جہاں جی چاہتا ہے تکیہ ساتھ رکھے چھوٹا سا تکیہ ادھر آ کے رکھنا، آرام سے بیٹھے اس پہ لیٹ گئے، یہ کوئی ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بے روزگاری کے دنوں میں جب میں نے مطلب اعلان جنگ کیا گھر والوں کے خلاف بھی، میں نے اب تم لوگوں کی تجارت نہیں کرنی ظالموں کے ساتھ، میں نے دھوکے دیتے تو مجھے، تو میں نے کہا کہ میں نے جاب کر لینی، انہوں نے کہا اچھا جب ملے گی نا ہمیں ضرور بتانا۔ آپ کو پتا ہے مخالفین جو کہتے، میں نے کہا مجھے تو پرانی ملی ہوئی ہے، ہم تو دوبارہ جا رہے ہیں جاب پہ، میرے پاس ایک تکیہ ہے، وہ میرا بچپن کا تکیہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تکیہ اٹھایا، کتاب اٹھائی، مسجد چلے گئے، بس صبح جا کے بیٹھ جائے، شام کو آ جانا گھر، تکیہ اٹھا کے گھر آ رہے، تکیہ اٹھا کے جا رہے، سوال ایک یہ سارے کہے جاب میں کا الحمدللہ صبح بیٹھتے ہیں نوکری پہ، شام کو بادشاہ سلام اجازت دے دیتے، عشاء پڑھتے گھر آ جاتے ہیں، یہ کون سی بات۔ لو جی ماں جی جو آئے اس کو کاشف مسجد میں بیٹھا ہے، مولانا اسحاق صاحب کے جو دروازہ تھا اس کے ساتھ ایک بورڈ سا بنا ہوا تھا، ستون بھی تھا باہر مین پہ، اس کے ساتھ جا کے میں تکیہ رکھ لیتا تھا، ادھر میرا قرآن مجید، ادھر ہی میری پانی کی بوتل، ادھر ہی میرا یہ ایک شیٹ میں تھا، ادھر میرا سو جاتا، ادھر ہی کھایا پیا، ادھر ہی بیٹھے تھے، اپنی کتابیں لکھی، پڑھی، قرآن مجید کھولا، حجرے کے اندر سے کتابیں لا کے دیکھتا رہا، پھر چیک کر کے ادھر ہی بیٹھے، 1.5-2 سال کچھ بھی نہیں ہوا، زندہ ہوں، بڑا اچھا کماتا ہوں۔ پھر جب شہنشاہ معظم نے اسباب بنائے، ایسے بنائے، جہازوں کے جھولے لیتا ہوں، میں پوچھتا ہوں تم کتنی دفعہ باہر گئے ہو، تمہارے پاس ٹکٹ پڑا رہتا ہے؟ میرے تو ریزرو رہتے ہیں ہر وقت، جب چاہوں امریکہ چلا جاؤں، جب چاہوں وہاں چلا جاؤں، یہاں چلا جاؤں۔ میں نے کہا میرے جیسا بھی کوئی کام کرتے تم، بھوکو ننگو، تم تو ایک عمرہ بھی نہیں کیا، دیکھو ادھر عمرے حج دیکھو ٹکا کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شہنشاہ ہے، صرف ایک بادشاہ پہ نظر رکھنے، خدا کے لیے میری ایک بات مان لیں، کچھ نہیں ہونا، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہونا،
کچھ بھی نہ کسی نے مرنا ہے نہ جینا ہے نہ کوئی ایمرجنسی ہونی ہے. ایمرجنسی زیادہ زیادہ کیا ہے, کوئی مر جائے گا, فرض کریں مر گیا تو آپ نہ کر لیں گے. قرآن مجید میں کہتے تم اس کی جان نکالتے دیکھ رہے ہو تو روک لیتے ہو, تم روک لو, نہیں چین. ایمرجنسیاں بھی اس نے روکنی ہے, ہونے نہیں دینی. مجھے ایک بندہ کہتا قائد صاحب آپ موٹر سائیکل گاڑی سیکھ لیں. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا کہیں جانا پڑ جاتا ہے. تو میں نے کہا وہ کوئی شوفر آ جائے گا, کوئی ڈرائیور آ جائے گا, کوئی رات کو 20 پبلک ٹرانسپورٹس ہیں تو ہم اس پہ چلے. کہتے نہیں بعض اوقات نہیں ملتی, کوئی ایمرجنسی ہو جاتی. تو میں نے کہا میں ایمرجنسی ہونے کیوں دوں؟ میں شہنشاہ کو بتا دیا, شہنشاہ کو گاڑی نہیں ہے, ایمرجنسی بھی نہ ہونے دیں پلیز کائنڈلی. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, آج کے بعد ایمرجنسی نہیں ہوگی, ختم. ایک میں گاڑی لوں, مصیبت اس کے اپنے گلے ڈالوں. شہنشاہ سے کہہ دیں آپ نے ایمرجنسی مجھے کرا کے چھوڑنی, گڈی لینی ہے پر ایمرجنسی کر دی پاؤں سانو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کمائے گا کوئی, کھائیں گے ہم, تارا رم پم پم. چلو سمجھ گئے. تو خوش رہے, آباد رہے, شاد رہے. آج کا دن اللہ کے نام, آج کی شام شہنشاہ معظم کے نام, ان کی پہچان کے نام, ان کی امپورٹنس اور ان کی ترجیحات کے نام. خداوند عالم وما قدرہ حق کا قدر, ہم نے آپ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی. لیکن اے میرے بادشاہ, ہم جو قدر کرنے کا سوچتے ہیں آپ اسی پہ ہمیں اجر عطا فرما دیں. آپ ہمیں اپنی قدر کرنا سکھا دیں اور آپ ہمیں رحمتوں والی قدر کرنا سکھائیں. ہمیں آزمائشوں کے ذریعے سے قدر کرنا نہ سکھائیں. اپنی رحمتوں اور اپنے کرم اور اپنے فضل کی ذریعے سے ہمیں اپنی قدر کرنا سکھائیں. آپ جو ہیں ہماری زندگی میں, ہمیں وہ امپورٹنس سمجھ میں آئے اور ہمیں اپنی زندگی میں وہ پرائرٹی عطا دینے کی توفیق عطا فرمائیں. شہنشاہ اپنے صحیح حسن کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ افروز ضرور ہوئیے. یہ بادشاہ معظم, ہم یہ چاہتے ہیں کہ روز قیامت ہم آپ کے عرش کے سائے تلے کھڑے ہو جائیں. خداوند عالم, آپ نے جب ہمیں وہاں عرش کے سائے تلے رکھنا ہے تو اس دنیا میں بھی عرش کے سائے تلے رکھیں. ہمیں وہی سایہ جو آپ نے اس دن دینا ہے اس دنیا میں بھی ہمیں سائے سے. اللہ تسمے بھی ٹوٹ جائیں ہم آپ سے مانگنے لگ جائیں. اللہ بڑے کام بھی ہو جائیں تو ہم آپ سے مانگنے لگ جائیں. جب بھی ہماری نظریں اٹھیں آپ کی جانب اٹھیں. مصیبتیں آئیں تب بھی ہم آپ کی طرف ہوں اور خوشیوں میں بھی ہم آپ کو کبھی بھولنے نہ پائیں. یا اللہ کبھی ہمارے فرض ترک نہ ہوں, کبھی ہمارے نفل ترک نہ ہوں, کبھی ہماری سنتیں ترک نہ ہوں, کبھی ہمارا قرآن ترک نہ ہو, کبھی ہمارا جمعہ ترک نہ ہو, کبھی نبی کی سنتیں ترک نہ ہوں, کبھی نبی سے پیار ترک نہ ہو. اللہ آپ ہمیں کبھی بھولنے نہ پائیں. اللہ آپ ہمارے دلوں کے اندر جگہ بنائیں, ہمارے دماغوں کے اندر جگہ بنائیں. آپ نور ہیں, ہمیں نور کا بنا دیں. ہم آپ کی طرح کہ آپ کے نور سے چمکنا چاہتے ہیں جس طرح کہ سورج چاند کے نور سے چمکتا ہے. یا اللہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نور ہیں. اللہ نور, اللہ نور ہے. اللہ آپ ہمیں ایسا نور عطا فرمائیں کہ ہم کبھی گمراہ نہ ہونے پائیں. وہ نور قبر میں جائے, وہ نور حشر میں بھی جائے, وہ نور جو ہے پل صراط پر بھی جائے, وہ اس نور کی رہنمائی میں ہم جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں, نبی علیہ السلام کے ساتھ داخل ہو جائیں. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جن کا وضو نہیں ہے وضو کا